السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی معزز ناظرین اکرام، دی قرآن اکیڈمی کے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ پوڈ کاسٹ انتہائی اہم اس واسطے ہے کہ آج تک آپ نے بہت سے پوڈ کاسٹ دی قرآن اکیڈمی کے چینل پر سماعت فرمائے ہیں جو مختلف شخصیات پر، مختلف بزرگان دین پر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہمارے دی قرآن اکیڈمی کے فاؤنڈر اینڈ پریسیڈنٹ، ترجمان قادریت، تقدس مآب، خطیب اہل بیت، رئیس الحفاظ ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری لاؤبالیت مدظ اللہ العلی پر ہے۔ میرے لیے ایک عظیم سعادت ہے کہ میں آج انشاءاللہ تعالی ترجمان قادریت سے ان کی شخصیت پر، دی قرآن اکیڈمی پر اور دیگر کئی امور پر گفتگو کروں گا۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضور ترجمان قادریت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے گناہ و مصروفیات کے باوجود اکیڈمی کو اس بیحد خوبصورت پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ میں ترجمان قادریت ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری صاحب کا اس پوڈ کاسٹ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ جب سے پوڈ کاسٹ شروع ہوا تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، تو 1 سال سے آپ کا بار بار مطالبہ تھا کہ میری شخصیت پر بھی پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے، جبکہ میری شخصیت اس لائق نہیں تھی کہ اس پر پوڈ کاسٹ کیا جائے، مگر آپ کی محبتیں اور مختلف احباب کا اصرار، تو میں نے حامی بھر لی، ورنہ میری شخصیت میں ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جس کو اجاگر کیا جا سکے یا جس کا اظہار کیا جا سکے۔ میں تو نہیں دیکھتا کہ اپنے اندر کہ جس کا کوئی لوگوں تک کوئی بات پہنچائی جا سکے، یا آپ حضرات کی محبتیں ہیں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ بہرحال سید فاضل پاشا قادری، آپ کا میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ ارادہ فرمایا اور یہ ٹوٹی پھوٹی زندگی آپ نے لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو حق کہنے اور حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سیدی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، مگر اس واسطے کہ دی قرآن اکیڈمی کے سے پچھلے سال مسلسل کئی لوگ جڑ رہے ہیں الحمدللہ، تو دی قرآن اکیڈمی نے یہ اہم سمجھا، یہ چاہا کہ حضور ترجمان قادریت کی شخصیت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تو اسی ضمن میں یہ پوڈ کاسٹ آج ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ میں حضرت آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ کچھ چند سوالات لے کر آیا ہوں جو ہم نے اپنے انسٹاگرام پر، اپنے واٹس ایپ پر اور اپنے فیس بک پر لوگوں سے سوال کے لیے کہا تھا، اور کئی لوگوں نے بہت سے سوال آپ کے لیے، آپ کو جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے مریدین ہیں، ان تمام نے بہت سے سوالات کیے ہیں۔ اس میں سے کچھ سوالات، کیونکہ آپ کی شخصیت پہ اتنے سوالات اور اتنے چاہنے والے ہیں کہ تمام کے سوال تو ہم نہیں لے سکیں، بٹ کچھ سوالات ہیں، تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے تو آپ کے سلسلے اور نسب پر کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ 11ویں شہزادے ہیں سرکار لاؤبالی کے، تو اپنے خاندانی سلسلے اور نسبت قادریہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بالکل، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہی میں جاننا چاہوں گا کہ انسٹاگرام پر آپ کو آخر کتنے کوشچنس آئے تھے جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں آج؟ بے شک سیدی، جہاں تک مجھے ٹیم سے اور میں نے جو پرسنلی دیکھا، تو میں نے دیکھا 200 سے زائد کوشچنس آئے ہوئے تھے، اور ہمارے واٹس ایپ چینل پر بھی بہت سے کویشچنس، واٹس ایپ جو ڈائریکٹ ہم کو ڈی ایمس ملے، اور فیس بک کے سٹوری ریپلائز میں بھی بہت سے ہم کو سوالات ملے تھے۔ لوگوں نے بہت بڑی محبتوں کا اظہار کیا، اور لوگ بے حد خوش ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ کی شخصیت پر اور دی قرآن اکیڈمی کے بارے میں معلوم کرنے کا موقع ملے گا۔ تو انہی سوالوں میں سے کچھ سوال میں آپ کی بارگاہ میں بالکل آپ کے پہلے کوشچن کی طرف بالکل بڑھتے ہیں۔ جو کوشچن آپ نے کیا ہے کہ سرکار عبداللطیف لاؤبالی اور حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ان سے میرا کیا کنیکشن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس میں کوئی صحیح میری نہیں، کوئی محنت میری نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں مجھے بھیجا تو ایک انتہائی خوبصورت پس منظر کے ساتھ بھیجا۔ میں اس پر اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ہستی مبارک ایک ایسی ہستی ہے کہ ان کا فیض بے نہا ہے،
وہ علوم کا ایک سمندر ہیں اور فیض ایسا کہ زمین و آسمان ان کی وسعتوں کو پا نہیں سکتے، اور ایک ایسے ولی جو قطب السماوات والارض بھی ہیں، قطب الکونین بھی ہیں، قطب المشرقین والمغربین بھی ہیں، اور قطب الدنیا والآخرہ بھی ہیں۔ ایک ایسی ہستی کہ جن کی ولایتوں کے ڈنکے زمین و آسمان میں بج رہے ہیں۔ ان کے 15ویں پوترے حضرت سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاہوبالی الحموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان وارد ہوئے۔ حضرت پیران پیر کا خانوادہ پہلے بغداد شریف سے ان کے 7ویں شہزادے حضرت سیدنا سیف الدین یحییٰ الحموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ملک بغداد شریف سے ملک عراق سے ہجرت کر کے سیریا ملک شام پہنچے، اور سیریا میں بھی حما، آج بھی وہ علاقہ پایا جاتا ہے، حما HAMAH حما اس علاقے کا نام ہے، وہاں حضرت سیدنا سیف الدین یحییٰ الحموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے۔ پھر انہی کی اولاد میں حضرت سیدنا عبد اللطیف لاہوبالی دنیا میں تشریف لائے حما میں۔ پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے کرنول منتقل ہوئے۔ پھر کرنول میں پچھلے 450 سال سے ہمارا خانوادہ، جس مقدس خاندان کا ایک حقیر فرد ہونے کی مجھے سعادت حاصل ہے، یہ خانوادہ آباد ہے الحمدللہ۔ ہمارے والد گرامی حضرت صاحب سجادہ سرکار لاہوبالی کو اگر آپ ملا لیں تو 10 پشتیں گزر گئی ہیں، اور اس مبارک خاندان کا 11واں فرد اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا۔ اس وقت ہمارا خاندان، ہمارے دادا حضرت تک وہ ایک فرد تھے، پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب اور ان کے 3 بھائی، 4 لوگوں پر، مردوں پر مشتمل یہ خاندان رہا۔ اب ہم لوگ جملہ 6 بھائی ہیں، ہم 3 سگے بھائی اور 3 ہمارے چچیرے بھائی۔ اس طرح ابھی بھی ہمارا خاندان جو سرکار لاہوبالی کی بڑے صاحبزادے سے چلا، وہ صرف 6 مردوں پر مشتمل ہے، بس وہ بقیہ ان کی اولادیں ہیں۔ اب ان کے بچے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو پھر تھوڑا سا بڑھتا ہے، ورنہ دادا حضرت تک 1، پھر ہمارے والد صاحب مدظ اللہ العالی تک 4 لوگوں پر مشتمل تھا۔ اب ہماری جنریشن میں ہمارا یہ خاندان 6 مردوں پر مشتمل ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ سرکار لاہوبالی کی بڑی شاخصیں کوئی اور نہیں پائے جاتے۔ اب خاندان کے بارے میں اگر آپ بولیں اور پس منظر کے بارے میں اگر آپ بولیں تو بچپنے کے بارے میں اگر آپ بولیں تو جس ماحول میں نے آنکھیں کھولی تھیں، میری آنکھوں کے سامنے ایک مرد درویش تھے جن پر کیفیات طاری ہوتی رہتی تھیں۔ وہ بیٹھتے تو گھنٹوں اللہ سے لو لگائے بیٹھے رہتے۔ وہ میرے دادا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ مجھے بچپنے کے 8 سال تک ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوتی تھی کہ روزانہ وہ جب درگاہ شریف جاتے تو جوتیاں سیدھی کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم پورے بچے دوڑتے تھے جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے، وہ جب پلٹ کر آتے تو پھر جوتیاں ان کی رکھنا اٹھا کر، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ انتہائی سادہ ان کی زندگی میں نہ کوئی آپ دیکھیں گے دکھاوا تھا، نہ شور شرابہ تھا۔ ان کا لباس بہت سادہ ہوتا تھا، تہبند پہنے اور کرتا پہنے اور ٹوپی لگائے، لمبے گیسو حضرت سیدنا سید شاہ لطیف بادشاہ قادری جو کہ دادا حضرت ہیں، اور پھر ان کی جو زندگی تھی وہ سادگی کا وہ پیکر تھے، مریدوں پر بڑے شفیق تھے اور انتہائی ڈسپلن تھے۔ ان کے کھانے کے آداب، ان کے سونے کے اوقات، ان کے جاگنے کے اوقات، یہ ساری چیزیں مجھے آج یاد آ رہی ہیں۔ جب 40 سال کی عمر کو میں پہنچ گیا ہوں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان اسی وقت انسان بنتا ہے جب اس کے اندر ڈسپلن ہو۔ وہ کبھی زندگی میں انہوں نے کوئی گپ شپ نہیں کی، کبھی زندگی میں کوئی بیکاری نہیں کی۔ اللہ سے لگاؤ، رسول اللہ سے لگاؤ، غوث پاک کا تذکرہ، یہ دادا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ 1984 میں میری ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اور 1992 کے آغاز میں دادا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو 7 سال میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، درگاہ شریف جاتے ہوئے، درگاہ شریف سے آتے ہوئے، جمعوں کی نمازیں ان کے ساتھ پڑھنے کی مجھے سعادتیں حاصل ہوئی، مگر اتنا شعور نہیں تھا کہ میں بیعت کرتا۔ مگر میں نے بہت قریب سے دیکھا ان کو کلام پڑھتے ہوئے، ان کو منقبتیں گنگناتے ہوئے، ان کو شاعری کرتے ہوئے، ان کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور لوگ مریدوں پر شفقت فرماتے ہوئے۔ بہرحال ایک انتہائی خوبصورت شخصیت کو بہت قریب سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ ہو گئے دادا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے بعد میں جس ہستی کی طرف بڑھوں وہ میری دادی ہیں، ہم ان کو محبت سے اماں جی کہتے تھے۔ وہ بھی زبردست، ان کے والد حضرت سید شاہ گیسو دراز حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی میری دادی کے جو والد تھے، وہ ان کا بڑا اثر ان کی شخصیت پر تھا، میری دادی کی شخصیت پر۔ اماں جی جن کو ہم کہتے تھے، زبردست متقی خاتون، قرآن مجید سے بے پناہ شغف رکھنے والی، اور میں نے اپنی 40-41 سالہ زندگی میں ان سے زیادہ با پردہ کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ پردے کے معاملے میں وہ انتہائی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارا جو گھر ہے، گھر سے
روڈ تک جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں 40-50 قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، اس پر بھی وہ کار تک جانے کے لیے، تو کار تک جانے کے لیے بھی وہ الگ سے رکشہ منگایا کرتی تھی جو کہ غیر محرموں کی نظر پڑے گی، رکشہ منگایا جاتا تھا، پھر اس پر پردہ لگایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ تشریف فرما ہوتی تھیں. پردے کا عالم یہ تھا. پھر کار میں بیٹھنے کے بعد بھی عجیب، آٹو میں بیٹھتی تو اپنے سامنے پردہ لگا لیتی تاکہ وہ آٹو چلانے والا غیر محرم ہے اس سے بھی پردہ کرتی. تو پردے کے حوالے سے میں نے اپنی زندگی میں پھر ایسی کوئی خاتون نہیں دیکھی. وہ نوز پیس لگاتی ہیں، بہت سی خواتین اس کی سخت مخالف تھیں، وہ حجاب ڈالنے کی دعوت دیتی تھی. خیر اب تو وہ زمانہ چلا گیا، پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نوز پیس لگا کر کوئی خاتون ان کے سامنے آ جاتی تو پھر وہ اس پر برس جاتی، یہ کیا ہے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردہ کس کا ہے. اس کی زبردست کلاس ہوتی. تو بہرحال قرآن سے ان کا شغف غیر معمولی تھا. یاسین، سورہ رحمان بار بار مجھے سناتی، بہت شفقت فرماتی. یہ میری دادی ہو گئیں، بہت نیک اور بہت پارسا خاتون. ان کا ذکر میں نے کر دیا. نانا کو میں نے دیکھا نہیں. 1979 میں ہمارے نانا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انتہائی قابل، اور لطیفیہ عربک کالج کے وہ فاؤنڈر اور زبردست پروفیسر، عربی، انگلش اور فارسی پر غیر معمولی دسترس رکھنے والے اور زبردست شاعر حضرت سید عبدالرزاق قادری الموسوی جعفر پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت موسیٰ قادری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. نانا کو میں نے دیکھا نہیں، ان کے تذکرے بہت سنے مگر زیادہ کچھ میں بول نہیں پاؤں گا چونکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں. نانی کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. ان کی ایک خصوصیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں بھی مقرر نہیں بنا تھا، میں کم سن طالب علم تھا، اسٹڈی کرتا تھا، مطالعے کی کچھ باتیں ان سے شیئر کر لیتا تھا. جب بھی میری زبان پر رسول اللہ کا ذکر آتا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. کتنی مرتبہ میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا، محض حضور کا نام آتا تو وہ رو پڑتی. یہ میری نانی تھی سید حضرت سید محمد بادشاہ حسینی جو کہ قادری چمن میں آرام فرما ہے، ان کی صاحبزادی تھیں، بہت نیک اور بہت متقی. تو میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں اس لائق نہیں ہوں مگر جو اللہ پاک نے پس منظر دیا وہ انتہائی متقی لوگوں کا. تو بچپنا ایک ایسے ماحول میں، اب میں سناتا رہوں تو یہ گھنٹوں پر درکار ہو جائے گا پوڈ کاسٹ پہ. اتنا عرض کروں کہ آنکھیں کھلی تو ادھر دادا حضرت کو پایا، ادھر اماں جی کو پایا، ادھر نانی امی کو پایا، پھر اس کے بعد خاندان کے بزرگوں کو پایا. اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ جب بھی موقع مل جاتا سرکار لوبالی کی چوکھٹ دیکھنے اور ان کے دربار میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو جاتی. یہ اس طرح میرا بچپنا گزرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ابھی تک بھی دادا حضرت کا عرس مناتے ہیں، حیدرآباد میں، کرنول میں اور مختلف جگہوں پر. تو میرا سوال یہ ہے کہ دادا حضرت کی کچھ ایسی خصوصیات بتائیں جو مریدوں پہ شفقت ہوتی ان کی، اور جو مریدوں پر ان کا کرم نوازی ہوتی جس سے مرید ان سے آج بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں. کچھ دادا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ان کے پاس امیر، غریب، عہدے دار، فقیر، اس میں ان کے پاس کوئی فرق نہیں تھا. اور کبھی انہوں نے کسی بندے سے نذرانہ لینے یا نذرانہ حاصل کرنے یا اس سے پیسہ نکالنے، اس طرح کی تما کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کی. درویشانہ زندگی تھی، اس کا بڑا خوبصورت امپیکٹ ہوتا تھا. وہ کبھی انہوں نے زندگی میں کسی سے قرضہ نہیں لیا، اور اس واسطے بھی ان کی ایک توکلانہ متوکل زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو، اور ڈسپلن. مریدین جو مائل ہوتے تھے، اگر گھر کے حضرات بھی اگر ان سے ان کے ٹائم سیٹ کر تعویذ لینا چاہیں تو وہ نہیں دیتے تھے. ان کا ایک وقت مقرر تھا، عصر سے لے کر عشاء تک وہ درگاہ میں رہتے تھے تبھی تعویذ دیتے تھے. اس سے ہٹ کر اگر آپ تعویذ پوچھیں تو نہیں دیتے. تو ایک انتہائی ڈسپلن شخصیت تھی. غوث پاک سے تعلق تھا، شعر شاعری بہت اچھی کرتے تھے، بڑے پیر سے بے پناہ عشق تھا. اور یہ قادریہ سلسلے میں جہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قادریہ سلسلہ، یہ پورا سلسلہ چلتا ہی ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے عشق سے، بڑے پیر کی عقیدت سے، بڑے پیر کی ذات سے وابستگی سے. تو وہ وابستگی ان کے پاس بہت تھی. یہاں تک تھی فاروقی صاحب ایک پروفیسر گزرے ہیں، میرے والد گرامی کے استاد رہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے دادا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے والد گرامی حضرت سید عبداللہ حسین بادشاہ قادری حسینی پیر ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ بتلائیں. تو دادا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب، باپ دادا کی باتیں چھوڑیں، اگر آپ بات مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو سرکار غوث الاعظم دستگیر کی باتیں کریں. اصل شان والے تو وہ ہیں، جبکہ ان کے والد بہت بڑے ولی جن کی ولایتوں کے پورے دکن میں چرچے تھے، دھومیں مچی ہوئی تھیں ان کے والد کی، میرے پردادا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. مگر وہ اپنے والد کے ذکر سے، سرکار لاؤبالی کے ذکر سے زیادہ پسند ان کو کوئی ذکر تھا تو وہ غوث اعظم دستگیر کا ذکر تھا. یعنی ان کی شخصیت کے کمال کا سب سے بڑا سبب میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کی سادگی، تواضع، دوسرا
سرکار غوث العظم دستگیر سے بے پناہ عشق، حد درجہ عشق، اور وہی کمال ہوتا ہے، ورنہ اور کوئی کمال میں نہیں سمجھتا کہ کسی انسان کے اندر پایا جاتا ہے قادریہ سلسلے میں۔ سبحان اللہ سیدی، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے تقدس مآب حضرت حسین پیر سرکار جو آپ کے والد محترم ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں انشاءاللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دادا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادے عنایت فرمائے، ان میں سے جو سب سے بڑے ہیں وہ میرے والد گرامی والد گرامی و پیر و مرشد حضرت سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری المعروف حسینی پیر صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی۔ شخصیت کیسی ہے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا۔ میں جو ان کا سب سے بڑا احسان سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے زندگی میں یہ بات کی تلقین کی، اپنے عمل کے ذریعے بتلایا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت قرآن ہے۔ یہ ان کے پیش نظر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 اولادیں عنایت فرمائی، ان میں سے ایک اللہ کو پیاری ہو گئی، میری چھوٹی بہن، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ بھی حافظ قرآن تھی۔ ہم تینوں بھائیوں کو ہمارے والد گرامی نے حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کیا۔ خاندان کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک آدھ بچے کو قرآن یاد دلا دیں، بچوں کا کریئر کیا ہوگا، آگے وہ کیا بنیں گے، قرآن کی طرف آپ لے جا رہے ہیں، اس میں سے پیسے وغیرہ کمانا ان کے لیے مشکل ہوگا، تو آپ بجائے ان کو حافظ قرآن بنانے کے آپ ایک کام کریں کہ ایک آدھ بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ مگر ان کی عقیدتوں اور ان کی قرآن سے شغف کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے 4 بچوں کو حافظ قرآن بنانا ضروری سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے مجھے دیا، ان تمام دولتوں میں سب سے بڑی دولت قرآن کی دولت ہے۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، میں نے بچپنے میں بہت ضد بھی کی۔ جب ہمارے کزنس کو میں نے اسکول جاتا ہوا دیکھا، ان کا یونیفارم، ان کی کتابیں اور ان کے جوتے، یہ ساری چیزیں مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھیں، اور میں کہتا تھا یہ پرانے کرتے پیجاموں میں مدرسوں میں بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، میں بھی اچھے اسکول جانا چاہتا ہوں، کوئی اسٹینڈرڈ اسکول، اور وہاں جا کر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی دولت تمہیں مل رہی ہے، تمہیں آگے جا کر احساس ہوگا کہ ایک بہت بڑی دولت تمہیں ملنے والی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بولوں کہ اب جو بچے اسکولس میں پڑھتے ہیں، سالانہ ایگزامس ہوتے تھے، اب بعد میں تو اس کو خیر 3 ایگزام سال میں ایک سال میں 3 مرتبہ ایگزامس ہو رہے ہیں ٹرمز کے حوالے سے۔ ہمارے بچپنے میں ایسا ماحول نہیں تھا، تو سال میں 1 مرتبہ کوئی بچہ کامیاب ہوتا تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر میں جب بھی کوئی پارہ حفظ کر لیتا تو اتنی خوشی ان کو ہوتی ہے، اور اس قدر خوشی کا اور مسرت کا وہ اظہار فرماتے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ بہت بڑی دولت مجھے مل رہی۔ میں حفظ کر کے آتا، اور جب کہتا کہ میرا 5واں پارہ ختم ہو گیا، 7واں پارہ ختم ہو گیا، والد صاحب ادھر خوش ہو جاتے، والدہ ادھر خوش ہو جاتی، دادی ادھر خوش ہو جاتی، چچا ادھر خوش ہو جاتے، پورے گھر میں خوشی کا ماحول بنتا، اور اس سے مجھے حوصلہ ملتا کہ وہ خوشی جو ایک بچے کو سال میں 1 مرتبہ نصیب ہوتی ہے، وہ خوشی اللہ تعالیٰ مجھے مسلسل عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ اپریسیشن اتنا ہوا اور اتنی محبتوں سے نوازا گیا، تو بہرحال یہ حضرت والد گرامی پیر و مرشد مدد ذلہ العالی کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ قرآن کا شغف ان کا غیر معمولی، اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نے ان کو کسی کا دل توڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ انہوں نے نرم بات کی، محبت سے بات کی۔ اگر تنبیہ بھی کرنا ہوتا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے مجھے مارا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بہت سے ماں باپ مارتے ہیں، اور بچوں کی شرارت ایسی ہوتی ہے کہ پٹائی ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں نے کبھی ایسا نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے مجھے مارا ہو۔ آنکھوں کا خوف ایسا تھا کہ خود بخود ہم ڈسپلن میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک فرینڈلی رشتہ تو کبھی میرا نہیں رہا، کبھی مجھے موقع ملا میں نے بات کی۔ عام طور پر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت سی باتیں لے کر جاتا ہوں، مگر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بولے بغیر نکل کر آ جاتا ہوں۔ کل میں بیٹھا، آدھا گھنٹہ میں بیٹھا رہا، بڑی مشکل سے میں نے 5 منٹ بات کی ہوگی، بقیہ 25 منٹ میں خاموش ادب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ باتیں بہت سی مرتبہ میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر ایسا رعب طاری ہوتا ہے ان کی شخصیت کا کہ میں بول نہیں پاتا۔ تو رشتہ جو ہے ہمارے درمیان، میرا اور ہمارے پیر و مرشد کا والد گرامی کا جو رشتہ ہے، اس رشتے میں محبت بہت زیادہ ہے، اور اس سے بڑھ کر تعظیم اور ادب یہ اس پر غالب رہا۔ کبھی میں بغیر ٹوپی کے آج تک ان کے سامنے نہیں جا سکا۔ جب سے مجھے شعور آیا، میں ٹوپی کے بغیر جانا چاہوں تو بھی میں نہیں جا سکتا۔ وہ ایک ادب بچپنے سے، اگر میں ان کو دیکھ لوں، اگر وہ موجود ہیں، میرے سر پر ٹوپی نہیں ہے تو پھر میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور اس وقت تک بے چین رہتا ہوں جب تک کہ ٹوپی نہیں مل جائے۔ تو عجیب ان کی شخصیت ہے، ان کی شخصیت کا رعب ہے۔ زبان سے کبھی غصہ نہیں کرتے، مگر ناراض ہو جاتے ہیں تو فیل ہونے لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ اور پھر ان نے کبھی اگر آپ ان کے سامنے پیسے والوں کا اور جن کے پاس دنیا بہت زیادہ ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتے،
اور فرماتے ہیں دنیا انسان کے پاس زیادہ اچھی نہیں لگتی، جتنی زیادہ دنیا ہوتی ہے اتنا زیادہ انسان سے حساب بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی آج تک میں دیکھتا ہوں کہ پیسوں کے حوالے سے ایک جو شعور ملنا چاہیے، ایک شعور ہونا چاہیے، وہ کبھی انہوں نے مجھے دیا نہیں۔ وہ کیوں نہیں دیا؟ تو خود ان کی بھی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ پیسوں کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہوں۔ ان کی تنخواہ جب آتی تھی تو اس میں سے آدھی سے زائد تنخواہ وہ ختم ہو جاتی تھی، وہ بڑھ جاتی تھی۔ گورنمنٹ کے سرونٹ رہے، لیکچرر رہے، پروفیسر رہے، اس کے باوجود کبھی انہوں نے دنیا جمع کرنے کو پسند نہیں کیا۔ تو ایک معنی میں حقیقی اللہ والے جیسے ہوتے ہیں ویسا میں نے ان کو پایا۔ میں اپنے پیر و مرشد اور والد گرامی کی اگر باتیں سناتا رہوں تو ایک پوری زندگی ہے میرے سامنے۔ دوسری ہستی جن کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ میری والدہ ماجدہ۔ وہ بڑی باروب خاتون ہے، آواز ان کی بہت بلند ہے، لوگ تھرا جاتے ہیں جب ان کی آواز نکلتی ہے، مگر ان کا دل بہت نرم ہے، بے پناہ وہ شفیق ہیں۔ اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے بے پناہ شغف دیا، دن رات قرآن پڑھتی رہتی ہیں، دلائل الخیرات پڑھتی رہتی ہیں۔ میں جب حافظ قرآن بنا تو پھر میں کبھی کبھی ٹوک بھی دیتا، اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھا جائے، پھر وہ مسکراتی، اچھا تم مجھے سکھاؤ گے؟ تو میں کہتا میں حافظ قرآن ہوں، میری ذمہ داری ہے، اگر کوئی مخرج اوپر نیچے ہو جائے تو پھر میں برابر اس کا کریکشن کرتا۔ مگر میں نے ان کو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت جو میں نے دیکھی ہے، مجھے جس بات پر رشک آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو کبھی نماز ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ان کی نماز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اذان ہو جانے کے بعد وہ بے چین ہو جاتی ہیں، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ نماز ادا نہ کر لیں۔ سب سے پہلا کام اذان کے بعد اگر وہ کوئی کرتی ہیں تو نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا۔ تو میں نے اپنے والد کو ایسے دیکھا، والدہ کو ایسے دیکھا کہ وہ نماز کی بڑی پابند، ذکر کی بڑی پابند، دلائل الخیرات کی بڑی پابند۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ والدین کی شکل میں بھی بے پناہ خوبصورت اور انتہائی متقی اور انتہائی پاکیزہ، اور بالخصوص میری والدہ کے حوالے سے میں کہوں کہ بڑے پیر کی بے پناہ عاشق، غوث پاک کو بے پناہ چاہنے والی، اور غوث پاک سے غیر معمولی حد تک ان کو عشق، اور وہی عشق کی وجہ سے حیدرآباد جیسے شہر سے نکل کر وہ کرنول جیسی چھوٹی آبادی کی طرف آئیں۔ اس زمانے میں بھی کوئی لڑکی گوارہ نہیں کرے گی کہ وہ حیدرآباد کی آبادی چھوڑ کر کرنول چلی جائے۔ عام طور پر کرنول والے حیدرآباد آنا چاہتے ہیں، اور جب ہمارے والد گرامی کا رشتہ آیا تھا ہماری والدہ کے لیے تو ہمارے نانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نانا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، بس میں اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری جو بیٹی ہوگی وہ آنے والے سجادے کی ماں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں اپنی بیٹی حسینی پیر کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پورا خاندان ایک طرف تھا، نانا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طرف تھے، اور ہماری والدہ بھی اس واسطے خوش تھیں کہ سرکار لاؤبالی کے سجادے سے ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے حد خوشی ہوئی حضرت آپ سیدی آپ کے خاندان اور بالخصوص بڑے صاحب کے بارے میں سماعت فرما کے۔ میرا اگلا سوال آپ کے بچپن، آپ کے طالب علم کا جو دور تھا اس کے متعلق ہے، اور دین کی طرف جو پہلا رجحان آپ کو پیدا ہوا وہ کس طریقے سے ہوا؟ طالب علمی کے دور میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ذہانت دی ہوئی تھی، دماغ اچھا دیا ہوا تھا، تو بچپنے سے پڑھنے میں بہت اچھا تھا، اور پھر مجھ پر بہت بڑا امپیکٹ حضرت سید ہاشم عارف بادشاہ قادری جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی بہت پڑھتے تھے، اور ان کا بھی بڑا اثر رہا میری تعلیم پر۔ میں نے لکھنا سیکھا تو پہلے وہ لکھتے تھے، پھر اس کے نیچے میں پریکٹس کیا کرتا تھا۔ ان کی تحریر کا اثر میری تحریروں پر ہوا، اور جو کتابیں میں نے پڑھی ابتدا میں، وہ ساری کی ساری کتابیں وہ خرید کر لاتے تھے، یا تو بابا حضرت پیر و مرشد والد ماجد کی کتابیں ہوتی تھیں، یا پھر حضرت سید ہاشم عارف بادشاہ قادری مدد ذلہ العالی کی کتابیں ہوتی تھیں۔ کتابوں کے مطالعے کا جو شوق بچپنے سے مجھے ملا، اس کا کریڈٹ ان دونوں ہستیوں کو جاتا ہے۔ دونوں کو میں نے بہت پڑھتا ہوا دیکھا۔ حضرت والد ماجد مدد ذلہ العالی کے پاس بھی میگزینز بھی آتی تھیں، ادبی ذوق ان کا تھا۔ پھر حضرت عارف پاشا صاحب مدد ذلہ العالی میرے بڑے بھائی، ان کا بھی بڑا ذوق تھا۔ تو بچپنے سے مجھے کتابوں کے مطالعے کا شوق نصیب ہوا، اور میری عادت تھی کہ مجھے جو کچھ بھی چھوٹی موٹی پاکٹ منی مل جاتی، یا کبھی کبھی کچھ مجھے پیسے مل جاتے دادا حضرت سے، نانی امی سے،
والد ماجد سے جو بھی پیسے مجھے ملتے میں اس کو سیو کرتا، حیدرآباد آتا۔ ایک دور وہ تھا کہ میں کبھی کبھی پتنگیں خرید کر لے جاتا حیدرآباد آنے کے بعد، چونکہ حیدرآباد کی پتنگیں بہت مشہور تھیں تو پورے کرنول میں دھوم مچتی تھی، بچے کھیل لیتے تھے کہ حیدرآباد سے مانجا آیا ہے، تو پتنگیں لے کر جاتا۔ اور اس کے بعد جب تھوڑا سا شعور مجھے ملا تو پھر پتنگوں کا شوق ختم ہوا، اس کے بعد پھر کتابیں خریدنے کا شوق شروع ہوا۔ تو اس کے بعد سے پھر میں نے زندگی میں اسپورٹس کے حوالے سے پیسے بہت کم خرچ کیے۔ ہمیشہ میں حیدرآباد آتا تو 100-200 کی کتابیں ضرور لے جاتا، اور مکتبوں پر وہ لمبے زمانے پہلے سے وقت گزارتا، اور کتابوں کی دکانوں پر اب بھی میرے ساتھ جو بچے جاتے ہیں وہ پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ 2-2 ڈھائی گھنٹے میں جاتا ہوں 10 منٹ کے لیے، اور 2-2 ڈھائی گھنٹے کتابوں کی دکان پر گزر جاتے ہیں، مگر مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو بچپنے سے مجھے ایک علمی شوق ملا، ذہانت ملی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی برکت سرکار لاؤبالی قدس سرہ العزیز کے جوار کی برکت تھی، ان کے آستانے پر جا کر قرآن پڑھنے کی سعادت تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ میں نے سرکار لاؤبالی کے پاس قرآن ختم کیا، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنے 100 مرتبہ یا کتنے ہزار مرتبہ میں نے قصیدہ غوثیہ پڑھا، اور کتنی مرتبہ دلائل الخیرات میں نے سرکار لاؤبالی کے آستانے پر۔ تو بچپنے سے والدین، دادا حضرت، یہ شخصیات سے ہٹ کر سرکار لاؤبالی، ان کا آستانہ، ان کے قرب و جوار اور ان کا روزہ، اس کا بڑا امپیکٹ میری شخصیت پر رہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابیوں پر کامیابیاں دیں۔ حفظ سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، پھر 10th کیا، پھر عربی سے ہی انٹرمیڈیٹ کیا، پھر گریجویشن کیا۔ یہ سارا میرا تعلیمی سفر کرنول میں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کا مجھے بڑا شوق تھا، میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، کوئی اچھا کھلاڑی نہیں تھا مگر کھیلتا تھا۔ صاحب ہونے کی وجہ سے لوگ بچے بہت ساتھ دیتے تھے، اور صاحب آئے ہیں تو بڑا عزت ملتی تھی وہاں بھی، میدان میں بھی۔ بہرحال تو کرکٹ میں کھیل لیا کرتا تھا سو، اس کے ساتھ ساتھ بیڈمنٹن کھیلا کرتا تھا، والی بال میں نے 4-5 سال مسلسل والی بال کھیلا۔ تو اسپورٹس کو بھی میں ٹائم دیا کرتا تھا۔ عارف پاشا صاحب مدظ اللہ العالی، میں نے کبھی ان کو کوئی گیم کھیلتا ہوا نہیں دیکھا زندگی میں، وہ کبھی میدان نہیں آئے، کبھی انہوں نے کوئی گیم نہیں کھیلا۔ موئیس پاشا صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ کرکٹ میں شریک ہوتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے دوست احباب، کزنس، اور پھر میں اور ہم لوگ، تو اس طرح ایک طرف علمی سفر جاری رہا، دوسری طرف کھیل کود، یہ ساری تفریحات، پتنگ پلانا، سو آتا تھا مگر پلاتا تھا، کننے ڈالنے والے لوگ الگ ہوتے تھے، میرا کام ہوتا تھا پلا دینا۔ تو بہرحال اس میں بھی جو ہے لوگوں سے بڑی محبتیں ملتی تھیں۔ تو گیمز کو بھی میں ٹائم دیتے رہا، ایجوکیشن کو بھی میں ٹائم دیتا رہا، اور بچپنے میں جانور پالنے کا بھی مجھے شوق تھا۔ تو میں نے بکریاں بہت پالیں بچپنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرغیاں میں بہت پالتا تھا، چوزے لانا اور چوزوں کو بڑا کرنا اور ان کو بڑا ہوتا ہوا دیکھنا، اس کا ایک بڑا شوق تھا۔ پھر ان کو کووں سے بچانا، چیلوں سے بچانا، بلیوں سے بچانا، وہ ایک چیلنج ہوتا تھا۔ روزانہ مدرسے سے آنا، فجر کی کلاس کے فوری بعد آنے کے بعد پھر ان کو کھولنا، پھر ان کو کھانا کھلانا۔ تو بہرحال بہت سے جانور بھی میں نے بچپنے میں پالے۔ تو ایک طرف پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا، ایک طرف اسپورٹس کا ٹائم ہوتا تھا، اس میں سے کچھ ٹائم جانوروں کے لیے ہوتا تھا، پھر اس کے علاوہ ذاتی مطالعے کے لیے بھی ٹائم ہوتا تھا۔ تو میرے مطالعے میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے والد ماجد کے ساتھ ساتھ حضرت ہاشم عارف بادشاہ قادری مدظ اللہ العالی کو، کہ انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھنے کو مجھے دیں اور مجھے لکھنا سکھایا، اور میری تربیت میں ان کا بڑا رول رہا۔ اسی لیے میں نے اپنی زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 سال ایسے گزارے کہ ہر نماز کو میں ان کے ساتھ جاتا، حضرت عارف پاشا صاحب مدظ اللہ العالی کے ساتھ ہم دونوں مسجد جاتے، روزانہ پیدل گھر سے نکلتے، ہم دونوں مسجد جاتے، مسجد جانے کے بعد چپل وہ چھوڑ دیتے، چپل اٹھانے کی ذمہ داری میری ہوتی، وہ پھر نماز ادا کر کے، پھر سنت ادا کر کے، نوافل ادا کر کے جب واپس آتے تو پھر چپل رکھنے کی ذمہ داری پھر میری ہوتی۔ تو اس طرح میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال ان کو دیکھتے ہوئے، ان سے پڑھتے ہوئے، ان سے سیکھتے ہوئے گزارے۔ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، کرنول کے بالخصوص تعلیمی دور میں ان کا بڑا احسان رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سیدی۔ بے شک آپ نے دین کی تعلیم کو، یعنی اپنے حفظ کو، اور اپنی دنیاوی تعلیم، اسی طریقے سے اسپورٹس اور جانوروں کا جو آپ کو شوق رہا، تمام کو بہت ہی بخوبی نبھایا۔ حضرت کئی لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آج کا آپ نے اسکول اور حفظ ایک ساتھ کیا، یا پہلے آپ نے حفظ کیا اس کے بعد اسکول کی تعلیم؟ اصولاً تو اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اسکولنگ کا روانی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی کمی انسان کو زندگی بھر فیل ہوتی ہے، چونکہ میتھس کا پڑھنا، سائنس کا پڑھنا، سوشل کا پڑھنا اور لینگویجز کا انسان کو سیکھ لینا
یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اسکولنگ کروانی چاہیے, پھر اس کے بعد اسکولنگ روک کے چند سالوں کے لیے حفظ کروا کر پھر اسکولنگ سے کنٹینیو انسان اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مگر میرے کریئر میں ایسا نہیں ہوا. پہلے ہم نے ناظرے کو ٹائم لگایا, پھر اس کے بعد حفظ کو. میری عمر 12 سال تھی جب میں نے حفظ مکمل کیا. اس کے بعد پھر تقریباً 1 سال تک دور کروایا گیا قرآن مجید کا. اس کے بعد 14 سال کی عمر میں پھر میں 10th کی طرف آیا, وہ بھی اردو اور عربی سے ریلیٹڈ تھا. ایسا کوئی باضابطہ SSC وغیرہ میں نے دیا نہیں. وہ ایک کورس ہوتا تھا سری کرشنا دیورا یونیورسٹی کا 10th کے برابر, وہ کورس میں نے کیا. پھر انٹرمیڈیٹ کے برابر وہ کورس میں نے کیا. پھر گریجویشن بھی اسی یونیورسٹی سے میں نے کیا. مگر بہتر یہ ہے اس زمانے میں کہ بچوں کو بیسک نالج ہونی چاہیے, بالخصوص لینگویجز بھی سیکھنی چاہیے, اور میتھس سائنس وغیرہ جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ان کو بھی پڑھانا بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. چونکہ چھوٹی عمر میں بچے یاد نہیں کر پاتے اور ان کا ذہن اس قدر مائل نہیں ہوتا. بہت بڑی عمر ہو جائے تو بھی چیلنج ہوتا ہے, بہت چھوٹی عمر میں بھی عام طور پر بچے یاد نہیں کر پاتے. تو بہترین عمر حفظ کرانے کی 10 سال کے بعد سے 10 سے 15 سال تک کی عمر, یہ آئیڈیل ایج میں سمجھتا ہوں کہ حفظ کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی آپ کا جو لقب ہے ترجمان قادریت, تو یہ بہت ہی مشہور لقب ہے. ویسے تو دیگر آپ کے کئی القابات ہیں, تو یہ ترجمان قادریت ہے, یہ لقب کا مطلب کیا ہے اور کس نے آپ کو یہ لقب دیا تھا؟ ترجمان قادریت کا مطلب, ترجمان کہتے ہیں کسی کی بات کو لوگوں تک پہنچانے والا, اس کو ترجمان کہتے ہیں. قادریت تو آپ جانتے ہیں, قادری ایک سلسلہ ہے, قادری ایک فکر ہے, قادری ایک منہج ہے. قادریت یعنی غوث اعظم دستگیر کا مشن. اور ترجمان کس کو کہتے ہیں اگر آپ انگلش میں بولیں تو اسپوک پرسن. ترجمان قادریت کا مطلب یہ ہے کہ قادریت کا اسپوک پرسن. قادریت ہی کا کیوں, تو یہ ٹائٹل مجھے دیا کس نے ہے؟ یہ ٹائٹل مجھے حضرت خطیب دکن علامہ سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2014 میں یہ ٹائٹل مجھے دیا. اور یہ ٹائٹل پھر بہت مقبول ہوا, لوگوں نے اس ٹائٹل کو بہت پسند کیا, اور پھر اس پر چینلز بھی بنے, اس پر کام بھی ہوا. بہرحال اس طرح میں ترجمان قادریت کہلایا. سبحان اللہ. سیدی خطیب دکن علیہ رحمہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کتابت کی دنیا میں حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت نے بہت اثر کیا مجھ پر. حضرت کاظم پاشا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میری عمر 3 سال 4 سال کی تھی ہوگی. ہر سال ہمارے پاس عرس میں انہی کا خطاب ہوتا تھا, اور بہت آسان انداز میں وہ دین سنایا اور سمجھایا کرتے تھے. تو بچپنے سے مجھے ان کا خطاب سننے اور یہ بھی کہ کس طرح کوئی پیغام ڈیلیور کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کا شوق پیدا ہوا. تو ایک بہت پیاری شخصیت, اور پھر بہت شفیق شخصیت, اور بہت مؤثر گفتگو کرنے والی شخصیت. لوگ ان کو دور سے دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ بہت سخت ہیں, مگر اگر کوئی بندہ ان کو قریب سے دیکھ لیتا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ وہ بہت نرم دل ہیں, بہت شفیق ہیں. میں نے ان کے ساتھ بہت سا وقت گزارا اور ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چچاؤں کا بھی بڑا اثر رہا. حضرت قمر پاشا صاحب مدظ اللہ العلی, وہ گنتکل اننتا پور میں رہتے ہیں, کبھی کبھی تشریف لاتے تھے, بہت پیاری شخصیت. حضرت شفیع پاشا سید شفیع پاشا قادری میرے دوسرے چچا, انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی بچپنے میں. میں تراویح پڑھاتا تو وہ بہت خوش ہوتے, میں تقریر کرتا تو وہ بہت خوش ہوتے, اور بار بار میرے جلسے کرواتے. وہ بہت محبت انہوں نے بچپنے میں مجھ سے کی. اس کے ساتھ ساتھ میرے چھوٹے چچا سید سعید پاشا قادری, وہ مجھے اپنے سینے پر سلاتے, لوریاں دیتے. وہ پوری چیزیں مجھے آج بھی یاد ہیں, بڑی محبت فرماتے. تو چونکہ جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا بڑا رول رہا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اب تک ہم نے آپ کے اسکولنگ اور حفظ کے تعلق سے جانا. آپ نے اسکول کے بعد انٹرمیڈیٹ اور ڈگری, پھر بعد میں آپ نے جو ماسٹرز کیا, پھر اس کے بعد آپ نے PhD بھی کی. تو ان جو آپ کے جو کوالیفیکیشنز ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ماسٹرز کے لیے میں حیدرآباد آیا. فلو ایک یونیورسٹی ہے, پہلے وہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انگلش اینڈ فارن لینگویجز ہوا کرتا تھا. پہلے انسٹیٹیوٹ تھا, اب بعد میں وہ یونیورسٹی بن گئی, انگلش اینڈ فارن لینگویج یونیورسٹی. اس میں میں نے 2004 میں ایڈمیشن لیا, مگر وہاں کا پھر ہاسٹل میں نے ایڈمیشن لیا. ہاسٹل کا ماحول میری سمجھ سے باہر تھا, میں کبھی رہا نہیں تھا ہاسٹل میں. تو 2-3 مہینے میں ہاسٹل میں رہا. لڑکے لڑکیاں, ایک انتہائی ماڈرن وہاں کا کلچر تھا. اس میں ایک حافظ قرآن کا اور ایک خاندانی جس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا ایڈجسٹ کر جانا بڑا مشکل تھا, بڑا چیلنجنگ تھا. میں 2-3 مہینے میں نے پھر بھی اسٹرگل کیا. اس کے بعد پھر میں ہاسٹل سے فرار ہو گیا, سیدھے پھر میں کرنول پہنچ گیا, اور میں نے کہا تعلیمی سفر میرا یہاں ختم ہو رہا ہے. پھر والد گرامی نے فرمایا کیوں ختم ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں پڑھنا چاہتا.
تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے بعد فرمایا کام چھوڑ دو چند دنوں کے لیے. مجھے چھوڑ دیا گیا. پھر 2005 میں مجھ سے پھر آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ بغیر ایجوکیشن کے کچھ نہیں ہو سکتا, ایم اے کر لو. میں نے کہا میں ہاسٹل میں نہیں رہوں گا. تو پھر ایک پیر بھائی کی ایک ان کا گھر تھا, اس میں ان کا ایک گھر کا کمرہ, اس میں پھر میرا سامان منتقل ہوا. پھر 2005 میں باضابطہ میں نے عثمانیہ یونیورسٹی میں آرٹس کالج میں ایڈمیشن لیا. اسی دوران جامعہ نظامیہ کی کلاسز اٹینڈ کرنے کا بھی مجھے موقع ملا. جامعہ نظامیہ کو بہت قریب سے دیکھنے کا, وہاں کے اساتذہ سے استفادہ کرنے کا مجھے موقع ملا. جامعہ نظامیہ کی جو شخصیتیں تھیں انہوں نے بڑا متاثر کیا. ان میں حضرت عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, زبردست شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ اور نائب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ, خطیب مکہ مسجد, بڑی زبردست شخصیت, بہت متاثر ان کی شخصیت دیکھی. قرآن سے شغف, قرآن سے محبت جو میں نے بچپنے سے دیکھی تھی, پھر اس محبت کو تازہ کرنے والی شخصیت حضرت عبداللہ قریشی. حضرت خواجہ شریف صاحب عمدۃ المحدثین, بہت پیاری شخصیت, بہت خوبصورت انداز میں پڑھانے والے. مفکر اسلام زین الفقہا حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب, ان سے بھی میں نے التوضیح التلوی پڑھی. اور مولانا سیف اللہ صاحب, وہ بھی جامعہ کے شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ ہیں, ان سے بھی میں نے استفادہ کیا. اس طرح جامعہ نظامیہ کو جانا, جامعہ نظامیہ میں بیٹھنا, جامعہ نظامیہ کی اساتذہ کو سننا, وہ مجھے وہاں موقع ملا. پھر یونیورسٹی کی طرف پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب, پروفیسر بدیع الدین صابری صاحب, مولانا عبدالمجید صاحب, پروفیسر عبدالمجید صاحب, پروفیسر قمر النساء صاحبہ, ان لوگوں سے پھر مجھے استفادے کا موقع ملا. پروفیسر سمیع اللہ خان, مولانا سمیع اللہ خان صاحب اور دیگر اساتذہ سے. بہرحال 2 سال یونیورسٹی میں گزرے, بہت یادگار سال گزرے, بہت اچھے ساتھی ملے اور بہت اچھا کریئر بنا. اور حیدرآباد میں پھر اس کے بعد اسی دوران خطابت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. 2005 سے ہی میں کرنول میں خطاب کرتا تھا. خطابت کا میرا آغاز 1999 میں نے پہلا خطاب کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کا حیدرآباد میں خطاب تھا اور شب برات تھی, اور میرا کرنول میں خطاب تھا. مجھے یاد رہ گئی یہ بات کہ ان کا ادھر ہو رہا ہے, ادھر میرا ہو رہا ہے. تو پہلا خطاب رٹی مار کے جو تقریر کی جاتی ہے, وہ 8 منٹ کی تقریر میری ہوئی. اس کے بعد پھر مجھے کبھی کبھی کالج کے جلسوں میں خطاب کا موقع ملا. 2002 میں البتہ حضرت عارف پاشا صاحب مدظ اللہ العالی ماسٹرز کے لیے مدراس تشریف لے گئے, تو پھر سرکار لاؤبالی کی مسجد کا جو ممبر ہے وہ میرے حوالے ہو گیا. تو ممبر ملنے کے بعد میں نے نہیں چاہا کہ صرف جمعہ صرف 5 نمازوں کی امامت ہو, اس کے ساتھ ساتھ خطابت بھی ہونی چاہیے. خطابت کے لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ بغیر دیکھے کہ کچھ بولوں. پریکٹس کچھ پیپرز وغیرہ میں نے تیار کر لیے تھے. پیر و مرشد نے فرمایا کہ آپ کو 25 منٹ کا خطاب کرنا ہے, آپ کو سامنے کوئی پیپرز نہیں رہیں گے, آپ 10 منٹ میں آؤٹ ہو جائیں, 15 منٹ میں کوئی پرابلم نہیں, کوئی اور تھوڑی دیر کے لیے تقریر سنبھال لیں گے, مگر آپ دیکھ کر نہیں کریں گے. تو شروع کے دنوں میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ 25 منٹ میں کیسے بولوں. اس کے بعد پھر عادت ہوتے پھر وہ کرنول میں خطابت ہوتی رہی. پھر حیدرآباد میں آیا تو حیدرآباد میں ایرا گڈھا ایک علاقہ ہے, وہاں کی مسجد کے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. پھر وہاں 2005 سے میرا خطاب شروع ہوا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خطابت کی شہرت ہونے لگی اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں, پھر اس کے بعد اولڈ سٹی کی طرف, اور پھر یہ خطابت کا سلسلہ چل پڑا. تو بہرحال اس طرح باضابطہ 2002 سے تقریروں کا سلسلہ یہ چل رہا ہے, اور اللہ کے فضل سے اب تک جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حسینی پیر سرکار کا اور تمام آپ کے خانوادے کا آپ کے لائف میں, آپ کی خطابت میں اور تمام مراحل میں بہت ہی ساتھ رہا, بہت ہی ہمت افزائی رہی. سیدی, آپ نے جو پی ایچ ڈی کی ہے الحمدللہ جو آپ نے کی ہے, تو پی ایچ ڈی آپ نے کس عنوان پہ کی اور آپ کے گائیڈ کون رہے, اور دوران پی ایچ ڈی آپ کا جو معاملات تھے وہ کیسے رہے؟ پی ایچ ڈی کا میرا ایڈمیشن بہت پہلے ہو گیا, مگر مصروفیت میری ایسی تھی کہ میں باضابطہ اس کو ٹائم دے نہیں پایا. 4 سال کا ٹائم ختم ہو گیا, پھر ایکسٹینشن لیا گیا, پھر 2 سال کا ٹائم ملا, وہ ختم ہو گیا. پھر آخری 2 سالوں میں البتہ میں نے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو کہ حضرات یوسف علیہم الرحمہ کے پیر و مرشد ہیں, ان کی کتاب پر مجھے پی ایچ ڈی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. حضرت قرآن القرآن بالبیان, کریٹیکل اسٹڈی آف قرآن القرآن بالبیان, یہ حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے. اس کا تنقیدی جائزہ آپ اگر بولیں تو اس عنوان پر میں نے پی ایچ ڈی کی. اور پی ایچ ڈی کی جہاں تک بات ہے, اس کا پورا صحرا ایک ہستی کا خواب ہے, ایک ہستی کی محنت ہے.
خواب میرے والد گرامی کا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور محنت پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب جو کہ میرے استاد ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں آج ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ ان کی محنت، ان کی جستجو، اور اسٹوڈنٹ میں تھا، کوشش میری ہونی چاہیے تھی، مگر مجھ سے زیادہ کام انہوں نے کیا، مجھ سے زیادہ محنت انہوں نے کی، گھنٹوں انہوں نے میرے ساتھ گزارے، اور میرے کام میں انہوں نے بڑا تعاون کیا۔ اور ٹائم جب ختم ہو جاتا تو پھر ایکسٹینشن لینے کے لیے وہ خود میرے ساتھ یونیورسٹی چلتے، جلال فرماتے، مگر اگر وہ نہ ہوتے تو میں آج ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ تو کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی، آپ کے بے شک کئی سارے مرید ہیں ماشاءاللہ، حیدرآباد میں، کرنول میں، اور دیگر کئی ہندوستان کے شہر میں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو خلافت، جو سلسلہ قادریہ کی جو آپ کی خاندانی خلافت ہے، خلافت و اجازت کب ملی، اور اپنی خلافت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ بیعت کا جہاں تک سلسلہ ہے، بیعت بچپنے سے میری تمنا تھی کہ میں بیعت کر لوں، مگر میرے والد ماجد پیر و مرشد مدظ اللہ العلی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جب تک شعور آپ کو نہیں ملے گا آپ بیعت نہیں ہو سکتے۔ پہلے آپ کو شعور ملے، آپ سوچیں سمجھیں غور کریں، اس کے بعد آپ بیعت ہوں۔ تو بہرحال یہ لمبا عرصہ گزرا۔ اس کے بعد ہم تینوں بھائی اکٹھا، ہمارے ایک چچیرے بھائی ہیں وہ، اور سراج پاشا، نعیم پاشا، یہ حضرات بھی تھے۔ بہرحال ہم 5-6 حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ 2013 میں بیعت ہوئی۔ اس کے 2 سال کے بعد پھر خلافت کی خوبصورت تقریب بھی درگاہ شریف کے احاطے میں منعقد ہوئی۔ حضرت عارف پاشا صاحب کو جانشین مقرر کیا گیا، جانشین سجادہ نشین مقرر کیا، اور اسی مبارک تقریب میں مجھ کو، موئیس پاشا صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 3 چاچاؤں کو ایک ساتھ خلافت سرفراز فرمایا گیا، اور ہم 3 بھائیوں کو ایک ساتھ، جملہ 6 لوگوں کو ایک ساتھ ہمارے والد ماجد پیر و مرشد دامت برکاتہم العالیہ نے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد بھی میں نے بیعت نہیں کی، لوگوں کو سلسلہ قادریہ میں داخل نہیں کیا۔ بچے بہت اپروچ ہوتے رہے، مسلسل لوگوں نے خواہشات کی، اور بہت سے بچے انتظار میں رہے، مگر میں نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے لوگوں کو مرید بنانا چاہیے بزرگوں کی موجودگی میں، چونکہ والد ماجد مدظ اللہ العلی کا سایہ سلامت ہے۔ میں چاہتا تھا کہ انہی سے یہ سلسلہ جاری رہے۔ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا، مگر بعد میں نے محسوس کیا کہ بہت سے بچے ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، اور غلط فرقوں کی طرف بچوں کا میلان ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے باضابطہ 2019 میں غالباً قرآن اکیڈمی کے آفس میں ہی پہلی مرتبہ کچھ بچوں کو سلسلہ قادریہ میں داخل کیا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ مسلسل اللہ کے فضل سے جاری اور ساری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی، آپ کے نزدیک ایک پیر جو ہوتا ہے تو وہ پیر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ پیر اگر قادریہ سلسلے کا ہے تو الگ کوالٹیز ہیں، پیر اگر جنرل ہے تو اس کی کوالٹیز الگ ہیں۔ اگر قادریہ سلسلے کا کوئی پیر ہے تو اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ غوث پاک کو بہت چاہے، کیونکہ قادریہ سلسلے میں پیر جو ہوتا ہے وہ راست اپنے مریدوں کی نگرانی نہیں کرتا، پیر ایک وسیلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اصل میں قادریہ سلسلے میں راست نگرانی اگر کوئی ہستی اپنے مریدوں کی فرماتی ہے تو اس ہستی کو غوث العظم دستگیر پیران پیر کہتے ہیں۔ پیران پیر اپنے جتنے مریدین ہیں ان کی راست نگرانی فرماتے ہیں، راست ان پر نظر کرم فرماتے ہیں، ڈائریکٹلی غوث اعظم دستگیر ان کو اپنے زیر سایہ رکھا کرتے ہیں۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مرید کے سر پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا یہ مرید کے سر پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مرغ اس قیمت کا نہیں ہے جس قیمت کا ہمارا انڈا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا ہمارا جو انڈا ہے، یعنی جو چھوٹا ابتدائی مرید ہے، وہ بہت سے سلسلوں کے مرغوں سے بھی بہت اعلیٰ ہے، چونکہ اس کی نسبت بہت اعلیٰ ہے۔ یہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں۔ تو قادریہ سلسلے کی جہاں تک بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور کوالٹی درکار ہے۔ مین کوالٹی جو قادریہ سلسلے کے کسی پیر میں ہونی چاہیے وہ کیریکٹر کے ساتھ سب سے بنیادی چیز غوث پاک سے عقیدت، وہ اس بات کو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہیں غوث اعظم دستگیر ہیں۔ اور میں تو بار بار میں نے اپنوں سے کہا، جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میں ان سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن، یہ قیامت کا دن جو ہے ایسا بھیانک دن ہے کہ کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ کرم اگر فرمانا ہے تو پھر وہ غوث اعظم دستگیر ہی فرمائیں گے، پیروں کو بھی پیران پیر کی ضرورت ہوگی۔ تو اس بات پر یقین رکھیے کہ غوث پاک ہی قادریہ سلسلے میں سب کچھ ہے۔ نقشبندیہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ،
سہروردیہ سلسلہ، سارے سلسلے اہم ہیں، سارے سلسلے حضور تک پہنچتے ہیں، ہر سلسلہ عظمت والا ہے، کسی سلسلے کی توہین کا میں قائل ہرگز نہیں ہوں، ہر سلسلے کا، ہر پیر کا احترام ہونا چاہیے، ان کے بہت سے آداب ہیں، سلوک ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ قادریہ سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ سارے سلوک ایک ہی نام پر طے پاتے ہیں، اس نام کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ سبحان تو بس اللہ، بہرحال قادریہ سلسلے کے حوالے سے میں اتنا ہی عرض کروں گا۔ سیدی، کئی حضرات جو انسٹاگرام پہ، جو فیس بک اور واٹس ایپ پہ ہم سے کنیکٹڈ ہیں، وہ ان کا یہ آپ سے خواہش تھی کہ وہ آن لائن مرید ہونا چاہتے ہیں، تو آن لائن مریدی کا کچھ کانسیپٹ آپ کے نزدیک ہے، یا پھر آپ بالاتفاق مینس فزیکلی آف لائن بالمشافہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مریدی کا جہاں تک سلسلہ ہے، اس میں ایک رابطہ ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے۔ بیعت تو ہو جاتی ہے مگر ایک کنیکشن نہیں بن پاتا۔ کنیکشن بننے کے لیے آف لائن ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ جتنا وقت ساتھ گزرے گا اسی قدر غوث پاک کی عقیدت میں مضبوطی آئے گی اور انسان کو بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آف لائن بیعت ہو سکتی ہے مگر میں اس کا قائل نہیں ہوں، چونکہ پیر کی صحبت اصل ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا اصل ہے، اس سے کچھ سیکھنا اصل ہے، اپنی بری عادتوں کو ختم کرنا اصل ہے۔ یہ ساری چیزیں آف لائن ہی ہو سکتی ہیں، آن لائن نہیں ہو سکتی۔ تو اس واسطے ڈائریکٹ ملنا، بالمشافہ ملنا، پیر کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے رابطے میں رہنا اور اس کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی، آپ کا علم، آپ کا ادب اور خطابت ہم تمام کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ الحمدللہ ہمارے انسٹاگرام پر مور دین 1,35,000 فالوورس ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں 20,000 پلس فیس بک پر فالوورس ہے، اور 18,000 ہمارے یوٹیوب پہ سبسکرائبرس ہے۔ تو یہ تمام حضرات آپ کے چاہنے والے، آپ کے خطابت اور آپ کے بیان کے چاہنے والے ہیں۔ تو لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ نے خطابت کا فن کہاں سے سیکھا، اور خطابت کا جو آپ کا انداز ہے وہ آپ اس میں آپ کے استاد کون رہے؟ یہ بہت ویلڈ کوشچن ہے۔ خطابت کا جہاں تک معاملہ ہے، خطابت ایک ہی دن میں نہیں آتی، اس کے لیے کین آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈیپ اسٹڈی کی اور مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خطابت یوں ہی ہو جا سکتی ہے، ٹائم پاس کے لیے ہو سکتی ہے، مگر واقعی اگر کوئی بندہ خطیب بننا چاہتا ہے تو اس کو پھر بہت سا وقت اسٹڈیز پر لگانا، اور بالخصوص گہرا مطالعے کے بغیر کوئی بندہ اچھا خطیب، اچھا مقرر، اچھا وائز نہیں بن سکتا۔ تو میری خطابت کی جہاں تک بات ہے، اس پر بہت امپیکٹ ہوا 2-3 ہستیوں کا۔ ایک تو پروفیسر طاہر القادری صاحب، اب ان سے اختلاف بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے گنجائشیں ہر انسان سے اختلاف کی ہیں، مگر میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا خطاب سنا ہے تو پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں۔ ان کو میں نے بہت سنا، ان کی تقریریں میں نے میری زندگی کا ایک بہت سا عرصہ ان کو سننے، ان کو سمجھنے، ان کی باتوں پر غور کرتے ہوئے میں نے گزارا۔ دوسری شخصیت جن کے خطاب نے بڑا اثر میری خطابت پر کیا وہ تھے حضرت خطیب دکن علامہ کاظم پاشا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جس ہستی کے خطاب نے مجھے بڑا متاثر کیا، میں بحیثیت اسٹوڈنٹ جب حیدرآباد آیا 2005 سے لے کر جب تک وہ جامع مسجد حکیم میر وزیر علی میں خطیب رہے، حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمود صفی اللہ حسینی وقار پاشا صاحب مدظ اللہ العلی، ان کو بھی میں نے بہت سنا، ان سے بھی میں نے بہت سیکھا۔ ڈائریکٹ تو میرے وہ استاد نہیں رہے مگر ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا۔ یہ اہل سنت و جماعت کے اور بھی بہت سے علماء ہیں جن کو میں نے بچپنے سے سنا، جن کو غور کیا، جن کے خطابت صرف بات پہنچانے کو نہیں کہتے، خطابت میں انسان کی باڈی لینگویج بھی بہت معنی رکھتی ہے، خطابت میں انسان کا مطالعہ بھی بہت معنی رکھتا ہے، خطابت میں انسان کا درد بھی بہت معنی رکھتا ہے، یہ خطابت میں انسان کا پس منظر بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ تو ساری چیزیں مل کر کسی خطیب کو تیار کرتی ہیں۔ اچھا خطیب یوں ہی تیار نہیں ہوتا، خطابت کے لیے یہ فن بھی ایک وقت چاہتا ہے، یہ فن بھی ایک جستجو چاہتا ہے، اور یہ فن بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی محنت کے بعد کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ لوگ اسٹیج پر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یوں ہی بن گیا، مگر خطیب یوں ہی نہیں بنتا، اس کے پیچھے سالوں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، بہت غور سے لوگوں کو سننا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کی خطابت میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے اور پھر الفاظ کا انتخاب آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خطابت میں بڑا اثر رکھتی ہیں، تو ان ہستیوں نے بڑا گہرا اثر چھوڑا، تو ان لوگوں کا میں ذکر ضرور کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی، کئی لوگوں کا سوال تھا کہ جو آپ کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہے،
آپ کو رئیس الحفاظ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ. تو آپ کا یہ جو تعلق ہے یہ قرآن سے اتنا گہرا تعلق، اس کے کیا وجوہات آپ فیل کرتے ہیں؟ اور دوسری چیز، جو حضرات روزانہ قرآن شریف پڑھنے کی جستجو رکھتے ہیں، جو فجر کے بعد ہو یا دن کے کئی موقع پر اگر قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کے ڈیلی قاری بن جائیں؟ قرآن پاک کا تعلق مجھے کیسے ملا؟ تو قرآن مجید کا تعلق مجھے اپنے والد مدظ اللہ العالی سے ملا، والد ماجدہ سے ملا. قرآن مجید کا تعلق مجھے اپنی اماں جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے ملا. قرآن مجید کا تعلق مجھے اپنے اساتذہ سے ملا. اور پھر قرآن مجید کا جو تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار لاؤبالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فضاؤں سے ملا. تو قرآن مجید سے ایک بچپنے سے مجھے شغف رہا، اور پھر قرآن مجید کی وجہ سے مجھے بہت پیار ملا. قرآن مجید کی وجہ سے مجھے بہت عزت ملی. قرآن مجید کی وجہ سے مجھے گھر میں بڑا احترام ملا. غذاؤں میں میرا خصوصی انتظام کیا جاتا، چونکہ میں حافظ قرآن تھا تو اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا. تو بچپنے سے قرآن پاک کی وجہ سے مجھے بڑی محبت ملی. اور پھر میں قرآن جب محراب میں ٹھہرا تو پھر والدین کی جو خوشی، اور رمضان میں جو میری عزت ہوتی اور جو حوصلہ افزائی ہوتی، تو پورا سال میں رمضان کا انتظار کرتا کہ اب جو ہی رمضان آئے گا پھر میں اسپیشل ہو جاؤں گا اور پھر مجھے عزتوں سے سرفراز کیا جائے گا. تو ایک یہ قرآن سے شغف بڑھتا گیا. محبتیں چونکہ قرآن پاک کی وجہ سے ملی تو شغف بھی بڑھتا گیا. پھر 2008 میں حضرت کاظم پاشا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے فون کر کے ارشاد فرمایا کہ پاشا آپ کو ریتی کی مسجد میں تراویح سنانی ہے. تو میں نے کہا درگاہ شریف میں میرا قرآن طے ہے سرکار لاؤبالی کے آستانے پر، 6 دن میں قرآن پاک سنانے والا ہوں. تو انہوں نے فرمایا میں بول رہا ہوں کہ آپ اس سال وہاں بعد میں پڑھیں گے اور ریتی کی مسجد میں آپ پہلے قرآن سنائیں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ریتی کی مسجد کیا ہے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، مگر میں جب حیدرآباد آیا اور 2008 میں پہلی مرتبہ میں نے ریتی کی مسجد میں قرآن پڑھا تو ایک دیوانگی تھی لوگوں کی. مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اتنا لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی وجہ سے اس قدر مجھے پیار ملا. اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر سال ریتی کی مسجد میں لوگوں میں اضافہ ہونے لگا. اب تو عالم یہ ہے کہ پوری روڈز بلاک ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں جو مجھے پیار مل رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب وہ ریتی کی مسجد کا قرآن پڑھنا بھی ہے. بہت سے لوگ مجھے وہاں سے جاننے لگے اور وہاں سے پھر لوگ مجھ سے جڑتے گئے. اور آج میرے ساتھ جو بچے جڑے ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جو ریتی کی مسجد میں قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن مجید سمجھانے کا مجھے شوق ملا. اس کا کریڈٹ تفسیر قرآن کا جو مجھے شوق ملا اس کا کریڈٹ بھی حضرت ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کو جاتا ہے. 2004 سے لے کر تقریباً 2015 تک میں مسلسل ان کے درس قرآن میں حاضر ہوتا رہا. 17ویں پارے سے لے کر قرآن مجید کے ختم ہونے تک میں نے کوئی اتوار مس نہیں کیا. اگر حیدرآباد میں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اتوار مس ہو گیا ہو. ہر اتوار بڑی پابندی سے مغرب کے بعد میں ان کے پاس جاتا اور ان سے قرآن سنتا اور قرآن سمجھتا. اور طریقہ یہ ہوتا تھا، بہت خوبصورت بات، کہ جو بھی رکوع وہ پڑھتے، جس رکوع کی وہ تلاوت کر کے اس کی تفسیر بیان کرتے، اسی رکوع کو پھر میں عشاء کی نماز میں پڑھ دیتا. تو اس سے استاد محترم مصطفیٰ شریف صاحب بہت خوش ہوتے. بادشاہ آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ میں کہتا پہلے سے میں حافظ قرآن ہوں. پھر جب آپ اس کو سمجھاتے ہیں تو ایک ایک لفظ میرے ذہن میں بیٹھتا چلا جاتا ہے. تو قرآن مجید کے شغف میں اضافے کا ایک جو سبب بنی ہستی وہ ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب ہیں. ان کے علاوہ میں نے ایک بہت لمبے زمانے تک پروفیسر عبدالمجید صاحب کا درس اٹینڈ کیا. ایک زمانے تک میں پروفیسر بدی الدین صابری صاحب کے درس قرآن میں حاضر ہوتے رہا. تو بہرحال اس طرح قرآن مجید کا میرا شغف بڑھتا رہا. پھر قرآن کے دروس کا سلسلہ چل پڑا اور پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا. بہرحال یہ تو ہے میرا قرآن مجید سے کنیکشن. رہی بات نوجوانوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. اللہ جس کو اپنے کلام کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دینا چاہتا ہے وہی قرآن مجید کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے. یہ ارادوں سے نہیں ہوتا، تمناؤں سے نہیں ہوتا. اس کے لیے اللہ سے بھیک مانگنی پڑتی ہے، اللہ سے فضل مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے توفیق مانگنی پڑتی ہے. جو بندہ قرآن کو اہمیت نہیں دیتا اللہ اس کو اس کی تلاوت کی توفیق بھی نہیں دیتا. قرآن کی تلاوت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو قرآن کو سمجھے کہ یہ ہے کیا. اور پھر اللہ سے صرف سمجھنے سے بھی بات نہیں بنتی، پھر اللہ سے مسلسل توفیق مانگے، ہے اللہ یہ تیرا کلام ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے سعادت عطا فرما. جو بندہ لائٹ لے لیتا ہے اللہ کے کلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کلام سے دور کر دیتا ہے. تو اللہ سے بار بار پہلے سمجھیں کہ ہے کیا، پھر اس کے بعد اللہ سے بار بار ہر نماز کے بعد دعا مانگیں کہ اے اللہ تیرا پاکیزہ کلام ہے، 10 منٹ ہی صحیح مجھے پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے. جب بندہ مسلسل اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اس کو توفیق نصیب بھی ہوتی ہے
اور پھر وہ بندہ مسلسل قرآن کا قاری بھی بن جاتا ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ کم سے کم ہر مسلمان سال میں 2 مرتبہ کم سے کم اس کو ختم کرے۔ اگر کوئی بندہ قرآن سال میں 2 مرتبہ بھی ختم نہیں کرتا تو پھر قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، اور پھر قرآن اس کی شکایت کرتا ہے، اور پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے عذاب کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ قرآن جہاں آپ کے لیے ایک نعمت ہے اور شفیع ہے، قرآن وہیں آپ کے خلاف ایک حجت بھی بن سکتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام تو عوام ہیں، خواص بھی قرآن سے دور ہیں۔ اس زمانے میں قرآن کی تلاوت کی جو اہمیت ہونی چاہیے، بالخصوص انٹرنیٹ کے آ جانے کے بعد، سیل فون کے آ جانے کے بعد، تو بہت زیادہ گیپ بن گیا ہے۔ ہمارے اسلاف اتنا دور نہیں تھے قرآن سے جتنا دور موجودہ جنریشن قرآن سے دور ہو گیا ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی، یہ کئی لوگ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ سال بھر قرآن جو ہے بنا دیکھے پڑھتے ہیں، اور تراویح میں بھی اسی طریقے سے بنا دیکھے آپ قرآن شریف بنا غلطیوں کے سناتے ہیں؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محض اللہ کا فضل ہے کہ میرے پاس تعلیمی دور میں کئی سال ایسے گزرے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوتا۔ درس سن لیتا تو سن لیتا، مگر باضابطہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ مگر رمضان آتا، رمضان سے 2 مہینے قبل میں نے تمام اپنے دوست احباب کو جو حافظ ہیں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ دور کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، رات میں تلاوت کرتے ہیں، دن میں تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سے حفاظ تو نماز کے دوران بھی 4 رکعتوں کے بعد کبھی کچھ کھول کر دیکھ لیا کرتے ہیں۔ مگر میں بھی چاہتا ہوں، قرآن کا حق تو یہ ہے کہ واقعی اس کو سنایا جائے، پڑھا جائے اور اس کی پریکٹس کی جائے، مگر کبھی مجھے موقع نہیں ملتا۔ اور پھر میں رمضان آتا ہے، ڈائریکٹ مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور غوث پاک کرم فرماتے ہیں اور قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مگر یہ میں قرآن کے معجزے کے طور پر میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ایک ایسی لاجواب کتاب ہے کہ جس کے سینے میں محفوظ ہو جائے پھر وہ آسانی سے نہیں نکلتی۔ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی بے شک آپ کی قرآن سے جو محبت ہے وہ بے مثال ہے، اور بالخصوص آپ کی محنت اور سرکار غوث پاک کے کرم سے آپ نے دی قرآن اکیڈمی قائم کی۔ تو ہم سیدی یہ بتائیں کہ دی قرآن اکیڈمی کب اسٹیبلش ہوئی، اور اس کے جو اسٹیبلشمنٹ ہوا، اس کے جو مشنز تھے، اس کے شروعات میں آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنا پڑا؟ دی قرآن اکیڈمی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2012 میں میں قطر چلا گیا۔ 1 سال ایز اے ٹیچر میں نے وہاں پر خدمت انجام دی، اسکول کے بچوں کو میں پڑھایا کرتا تھا۔ تو اس دوران میں نے محسوس کیا کہ جو نوجوان ہیں، بالخصوص سنی نوجوان، وہ بے پناہ دیگر فرقوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور ان کو قریب کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ صوفیہ کرام ہی کا مشن ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کرام کا جو مشن تھا، میں نے وہاں جا کر محسوس کیا کہ نوجوانوں کی جو سب سے اصل جو ضرورت ہے وہ دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اور تصوف ہے اور محبت ہے۔ وہاں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ جو بچے وہابی ہو جاتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ وہاں مجھے جانے کے بعد قریب سے سوسائٹی کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد جب پھر میں پلٹ کر آیا تو 2013 میں غالباً میرا دی قرآن فاؤنڈیشن پہلے سے ایک آرگنائزیشن کام کر رہا تھا، ابھی بھی کام کر رہا، اس کا میں پریسیڈنٹ رہا تھا 2007 سے غالباً میں اس کا پریسیڈنٹ رہا۔ 2012 میں جب میں قطر جانے لگا تو دی قرآن فاؤنڈیشن کی پریسیڈنٹ شپ سے میں نے دستبرداری لے لی، چونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کب لوٹوں گا۔ فاؤنڈیشن کو بے سہارا چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتا تھا، تو دی قرآن فاؤنڈیشن، جس میں اس زمانے میں ہی تقریباً 150-200 افراد جس سے وابستہ تھے، میرے دروس بھی ہوتے تھے، میں چونکہ جا رہا تھا باہر تو میں نے اس کو ریزائن کر دیا، اور پھر اس کی ذمہ داری حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب مدظ اللہ العالی نے لے لی، جو کہ ایک انتہائی قابل شخصیت ہیں۔ 2013 میں لوٹا، 2013 میں تو اس کے بعد میں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے ٹیچنگ نہیں کرنی ہے، باضابطہ لیکچررشپ مجھے نہیں کرنی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عربک گرامر پڑھانے والے بہت سے اساتذہ ہیں، بہت سے بچے تیار ہو رہے ہیں، یہ کام بہت سے لوگ کر سکتے ہیں، مگر اللہ پاک نے مجھے جس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ اللہ کا دین اور سرکار کا جو مشن ہے، اور اہل سنت و جماعت کا جو پیغام ہے، یہ پیغام مؤثر انداز میں بہت تھوڑے لوگ دے رہے ہیں۔ میں ایسا محسوس کر رہا تھا، تو قطر سے آتی میں نے پلان کر لیا تھا کہ اب زندگی توکل علی اللہ گزرے گی، لیکچررشپ سے کچھ پیسے آئے نہ آئے، گھر کیسے چلے گا میں نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے سنیت کی دین کی خدمت کرنی ہے، یہ میرا ارادہ تھا۔ اور میں نے 100% طے کر لیا تھا کہ اب میں جی بھر کے تقریریں کروں گا، جس گاؤں میں جہاں مجھے دعوت آئے گی میں پہنچوں گا،
اور اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، غوث اعظم دستگیر کا ذکر، یہ میں لوگوں تک پہنچاؤں گا، یہ میں نے مشن بنا لیا تھا، اسی پر میں گامزن تھا۔ تو ایک نوجوان میرے والد گرامی مدظ اللہ علی کے پاس پہنچے، چھٹی کے دن تھے، میں کرنول میں تھا، اتفاق سے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آئے اور آ کر انہوں نے میرے والد گرامی مدظ اللہ علی سے بیسک چند کوشچنس کیے۔ تو وہ چونکہ بہت مصروف تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے سوالات کا جواب بیٹے میں نہیں دوں گا، مسجد میں رضوان پاشا بیٹھے ان کے پاس جا کر لے لو۔ تو وہ نوجوان میرے پاس آئے، اور اس نوجوان کا نام عثمان رمیز ہے، اس وقت وہ یو ایس میں ہے، اس وقت انجینئرنگ کے طالب علم تھے، چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا تھا۔ تو انہوں نے آ کر مجھ سے آدھا گھنٹہ کچھ بات کی، وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا آپ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو آپ سوشل میڈیا پر کیوں اپلوڈ نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا بھائی نہ میرے پاس کوئی کیمرہ ہے، نہ میرے پاس کوئی ٹیم ہے، میرا پلان ہے کہ میں کچھ کروں مگر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ ان کے گھر بلایا چنچل گڑھا، اور وہاں پر بیٹھ کر ان کے چھوٹا سا پرانا آئی فون، اس پر پہلی ریکارڈنگ ہوئی اور یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی۔ جو ہی اپلوڈ ہوئی لوگوں نے بہت پسند کرنا شروع کیا، یہاں سے پھر لوگ نوجوان جڑتے گئے اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور دی قرآن اکیڈمی کا دیکھتے ہی دیکھتے دی قرآن اکیڈمی منصہ شہود پر آئی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کام ایک ہے، ایک انسان کا کام، ایک ہے ایک آرگنائزیشن کا کام۔ کام میں برکت ایک انسان کے کام سے نہیں ہوتی، کام میں برکت کئی انسانوں کے کام، کئی انسانوں کی محنت، کئی انسانوں کی جستجو کے بعد ہوتی ہے۔ تو دی قرآن اکیڈمی میں یہی ہوا، عثمان رمیز نامی نوجوان میرے ساتھ جڑے، اس کے بعد پھر مختلف ٹیلنٹس جڑتے چلے گئے، مختلف بچے جڑتے چلے گئے۔ اب تقریباً 100 لوگوں پر مشتمل دی قرآن اکیڈمی ہے، اتنے مخلص بچے ہیں۔ اور میں نے ان 11 سالوں میں جو بات میں نے محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بچوں کو الگ الگ صلاحیتوں سے، الگ الگ ٹیلنٹ سے سرفراز فرمایا ہوا ہے۔ آپ کا کام کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی اور کا کام آپ نہیں کر سکتے۔ جب یہ سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں تب جا کر کوئی کام ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ہڈلز کیا ہے؟ تو بہت سے ہڈلز آتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ بچے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ میرے علاوہ کسی اور کی ضرورت کیا ہے۔ بہت سی مرتبہ بچوں کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہ احساس بڑا خطرناک ہوتا ہے، میں ہوں، میں کروں گا۔ یہ جب بندہ میں پر آ جاتا ہے تو پھر آرگنائزیشن کمزور ہونے لگتی ہے۔ آرگنائزیشن کی مضبوطی کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بندہ میں بولنے کے بجائے بندہ اس مزاج کو لے کر چلے کہ ہم کام کریں گے۔ تو دی قرآن اکیڈمی کو ایسے بہت سے نوجوان ملے جنہوں نے کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے، اور ان سارے بچوں کے ٹیلنٹس کی وجہ سے کام میں اللہ پاک نے برکت عنایت فرمائی۔ آج ہزاروں لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اگر میں صرف جمعے کا خطیب ہوتا، یا کسی مسجد میں درس دیتا رہتا، یا صرف کسی ایک مسجد میں تراویح پڑھاتا رہتا، تو اتنے لوگ مجھے نہیں جڑتے۔ اتنے لوگ جو جڑے، اس میں دی قرآن اکیڈمی کے نوجوانوں کا بڑا رول ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جوانیاں دیں، اپنا وقت دیا، بہت سے بچوں نے بہت سا پیسہ لگایا، ہر قسم سے بچوں نے محنت کی، تب جا کر میری آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچ پائی۔ اب تو اس مہینے جب ہم بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ تقریباً 10 ملین لوگوں تک، 1 کروڑ لوگوں تک، 12 ملین لوگوں تک، 12 ملین لوگوں تک ہماری بات پہنچی۔ تو یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ اکیڈمی بنانے کے لیے کسی نے محنت کی، کیمرہ کسی نے خریدا، اور پھر ریکارڈنگ کسی نے کی، پھر اس کو ایڈیٹنگ کسی نے کیا، پھر پروگرامز کسی نے آرگنائز کیے۔ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ اکیڈمی ہے۔ اکیڈمی کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اگر پورا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہر بندہ یہاں اپنے آپ کو خادم سمجھے اور پھر وہ کام کرے تو پھر کام میں اللہ رب العزت برکت ڈالتا چلا جاتا ہے۔ تو اکیڈمی کا جو سفر ہے یہ ایک بچے کا سفر نہیں ہے، یہ 100 بچوں کا سفر ہے۔ اس میں کسی نے بہت زیادہ تعاون کیا، کسی نے بہت کم تعاون کیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے 1 منٹ بھی دیا تو اس نے بھی احسان کیا، کسی نے 100 گھنٹے دیے تو اس نے بھی احسان کیا۔ تو ہر ایک کی ویلیو ہے، ہر ایک کی اہمیت ہے۔ کسی کو چانس مل پاتا ہے، کسی کو چانس نہیں مل پاتا ہے، کسی کو موقع مل جاتے ہیں، کسی کو موقع نہیں مل پاتے۔ تو جس کو موقع ملا اس کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کو موقع عنایت فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال دی قرآن اکیڈمی کے اس 10 سالہ سفر میں 100 سے زائد نوجوانوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، ان کی نفسیات کو بہت قریب سے دیکھا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ نوجوانوں کو لے کر چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ بہت سے بچے بڑے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ستانے والے ملتے ہیں
وہاں ان سے بڑھ کر چاہنے والے ملتے ہیں، آپ کو سمجھنے والے، آپ کے جذبے کو سمجھنے والے. تو اس طرح یہ سفر چل رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک طرف دی قرآن اکیڈمی کے آفیشیل ممبرس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر اب والنٹیئرس کا بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے. بہت خوبصورت پروگرامز دی قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد ہوئے ہیں الحمدللہ. خواجہ گلشن میں سلسلہ چلتا رہا، اردو مسکن میں پروگرامز ہوئے، وزیر علی میں پروگرامز ہوئے، پھر خطابات ریکارڈ ہوئے. یہ کام جس قدر آسان نظر آتا ہے، یہ کام اس قدر آسان نہیں ہے. اس کے پیچھے بڑی جستجو ہے، بڑی محنت ہے. ایک ایک منٹ پر نظر رکھنی پڑتی ہے اپنی گفتگو کے، تب جا کر اس مواد کو ہم پبلک تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک بہت خوبصورت سلسلہ ہے اور میں جتنوں نے ساتھ دیا، کسی ایک بندے کا میں نام نہیں لے سکتا، جتنوں نے ساتھ دیا میں ان تمام کا ممنون ہوں. کچھ لوگوں نے اگر کچھ ستایا ہے تو میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا، چونکہ انسان ہے، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے. اگر انسان غلطی نہیں کرے گا تو پھر غلطی کون کرے گا. مگر یہ سفر بہت خوبصورت ہے، بہت اچھے ہینڈس ملے، بہت اچھے لوگ ملے، بہت سلیقے مند لوگ ملے، جوڑنے والے بھی ملے، کچھ توڑنے والے بھی ملے. مگر اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ کام اللہ کے فضل سے جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دی قرآن اکیڈمی کا کام ضرور جاری رہے گا، چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غوث اعظم دستگیر کے کرم کی وجہ سے ہے. ان کا کرم جب تک سلامت ہے تو پھر کوئی خوف اور کوئی فکر نہیں. سبحان اللہ، سبحان سیدی. ویسے تو دی قرآن اکیڈمی کے تحت بہت سے کام ہوتے ہیں، ویلفیئر کے بھی کام ہوتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، اور دی قرآن حفظ اکیڈمی بھی ہے، وہ بھی دی قرآن اکیڈمی کے تحت چل رہی ہے. تو اگر آپ کو اپنے مشن کو، دی قرآن اکیڈمی کے مشن کو ایک لائن میں اگر سمرائز کرنا ہو تو آپ اس کو کس طریقے سے کریں گے؟ قرآن کے ذریعے اہل سنت و جماعت اور بالخصوص حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے لوگوں کو جوڑنا، یہ دی قرآن اکیڈمی کا مقصد ہے. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کے لیے ولایت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ولایت کا منبع سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب نبی کوئی آنے والے نہیں. اب جو کچھ کام ہونا ہے اسلام کا، دین کا، سنیت کا، اس کی اشاعت کا، وہ ولایت کے تحت ہونے والا ہے. اولیاء ہی دین کے اصل خدمت گزار ہیں، انہی کے ذریعے کام ہونے والا ہے. اور جتنے اولیاء اس وقت کام کر رہے ہیں ان تمام کے راس نگران سرکار غوث اعظم دستگیر ہیں. تو ایک معنی میں ولایت اور ہدایت کے سارے راستے غوث اعظم دستگیر تک پہنچتے ہیں. میرا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اس مسلک کی طرف لے جاؤں جو مسلک رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور جو مسلک اولیاء کا مسلک رہا، سلف صالحین کا مسلک رہا، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے لے کر موجودہ اولیاء تک جو مسلک اہل سنت و جماعت ہے، اس مسلک سے لوگوں کو قریب کرنا، یہی دی قرآن اکیڈمی کا مقصد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدی، دی قرآن اکیڈمی کے تحت آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ دی قرآن اکیڈمی چاہتی ہے کہ بہت جلد ایک قرآن مجید اچھے اسٹائل میں اور ماڈرن اپروچ کے ساتھ دی قرآن اکیڈمی کے ذریعے قرآن مجید کا ایک مکمل درس ریکارڈ کروایا جائے. یہ دی قرآن اکیڈمی کا بہت پرانا خواب ہے. اللہ نے چاہا تو میری تمنا ہے کہ ایک مکمل درس قرآن، اور بالکل معیاری سطح پر، اور ایسا کہ جس پر کوئی نام نہیں رکھا جائے. کام بہت بڑا ہے، اس کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ایک بہت بڑی ٹیم کا کام ہے. اگر اللہ نے توفیق عنایت فرمائی تو یہ کام بھی ہوگا انشاءاللہ. دی قرآن اکیڈمی کے ذریعے اور بھی قرآن کے دروس ہوں گے انشاءاللہ، اور بھی لوگوں کو، نوجوانوں کو قرآن مجید سے، دین سے، سنیت سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان سیدی. اب کچھ سوالات روحانی تربیت، تصوف اور یوتھ کے گائیڈنس کے متعلق میں آپ سے کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. آج کے دور میں ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ روحانی سکون سے محروم ہیں. تو آپ کے نظریے سے روحانی سکون پانے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور آج کل روحانی سکون نوجوان کیوں نہیں پا سک رہے ہیں؟ روحانی سکون کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ سنت کو فالو کرنا ہے. انسان اپنی منمانی زندگی گزارنے کے بجائے سرکار کی زندگی کو پڑھے، سرکار کی زندگی کو سمجھے، سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائے. جس قدر ممکن ہو سکے اس قدر سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اہمیت بندہ دے. سنتوں کو اہمیت دے کا مطلب بنیادی طور پر جو سنتیں ہیں وہ ہے رات کی نیند لینا. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے بندہ رات میں جلد سوئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. اگر ہم روحانی سکون چاہتے ہیں تو ہم بھی مسجدوں کی طرف دوڑیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی زندگی میں بیکاری نہیں کی، بیٹھک نہیں کی. ہم بھی بیکاریوں سے بچیں. روحانی سکون اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے لیے عقل حلال کے لیے جستجو کریں، چونکہ جو بندہ بزی رہتا ہے وہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. جو بھی بندہ فری رہتا ہے اس کو شیطان کسی نہ کسی بری ایکٹیویٹی میں مبتلا کر دیا کرتا ہے.
جو بیکار ہے وہ شیطان کا کھلونا ہے. اسی واسطے 10,000 ہی صحیح آپ کمائیں، مگر آپ کمائیں. کمانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے آپ کو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی آپ کو اطمینان ملتا ہے، اور بیکاری سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان کا بنیادی سبب بیکاری ہے. جب آپ کام میں لگ جائیں گے تو پھر بیکاری سے محفوظ ہو جائیں گے، اور پھر روحانی طور پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ڈسپلن پیدا ہوگا. پھر آپ کے لیے تلاوت کے بھی آپ وقت مقرر کریں گے، نماز کے لیے بھی وقت مقرر کریں گے، ماں باپ کے لیے بھی وقت مقرر کریں گے. ساری چیزوں کے لیے پلان ہوگا. کب ہوگا؟ بیکار کسی بندے کو نہیں رہنا چاہیے. وہ بہت بہتر ہے کہ وہ گریجویشن کے لیول میں آ جائے، کچھ نہ کچھ اپنی ارننگز شروع کر دے، کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کر دے، شروع کر دے، تاکہ وہ بیکاری سے بچ جائے. چونکہ بہت سے بچوں کا کالج صبح 9 بجے سے 3 بجے تک ہے، یا 8 بجے سے 1 بجے تک ہے. اس کے بعد وہ 6 گھنٹے 5 گھنٹوں کے بعد وہ تقریباً 8-10 گھنٹے فری ہے. اس ٹائم کو بھی بندے کو کچھ نہ کچھ سیکھنے، کچھ نہ کچھ ٹیچ کرنے، کچھ نہ کچھ کمانے میں لگانا چاہیے. جو بندہ بیکار ہے آپ اس کو نہیں بچا سکتے، اور آپ اس کو روحانی سکون نہیں دے سکتے. یہ بات آپ طے کر کے رکھ لیں. ہر بندے کا اچھے کاموں میں بزی رہنا ضروری ہے. جو بندہ اچھے کام میں نہیں ہوگا، شیطان خود بخود اس کو برے کام کی طرف لے جائے گا، نفس خود بخود اس کو برے کام کی طرف لے جائے گا. تو یہ بنیادی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے نوجوان کا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ روحانی سکون حاصل ہوگا. سبحان اللہ سیدی، جیسا کہ آپ نے کہا اور ہم نے باضابطہ آپ کو سفروں میں بھی دیکھا، آپ بہت سے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اکیڈمی میں بھی کرتے ہیں، سفر میں بھی کرتے ہیں. تو کئی لوگوں کا سوال یہ تھا کہ آپ کے ٹاپ 3 بک ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ کتابیں 3 تو نہیں چنی جا سکتی، چونکہ بہت سی کتابیں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں. بہت سے مصنف ہیں جو بہت خوبصورت لکھتے ہیں. اگر آپ پرانے لوگوں میں دیکھیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوبصورت لکھتے ہیں. ان کی جملہ کتابیں، ان میں سے ایک کتاب ہے کیمیائے سعادت، تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. پوری کی پوری کتاب از ابتدا تا انتہا مجھے سرکار لاؤبالی کے روضے میں بیٹھ کر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، چونکہ سرکار لاؤبالی کے وہ فیوریٹ مصنف ہیں حضرت امام غزالی. تو امام غزالی کی کتابیں بہت مجھے پسند آتی ہیں. اس کے علاوہ ماضی قریب میں اگر آپ دیکھیں تو مفتی احمد یار خان رحیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں بہت زبردست کتابیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں بہت خوبصورت کتابیں ہیں. پروفیسر مسعود احمد کی کتابیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں. علامہ ارشد القادری صاحب، ان کا قلم بھی لاجواب قلم ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ اچھا لکھا ہے. اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا قلم اپنے اندر بڑی جاذبیت رکھتا ہے. ایک علمی ذوق کے طور پر بندہ پڑھ سکتا ہے. علامہ علی میاں ندوی کا قلم زبردست قلم ہے. علامہ ابوالعلا مودودی، اب میں ان کے نظریے کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا، فکر کا جو اختلاف ہے وہ تو باقی ہے، مگر قلم کا جہاں تک کا بات ہے بہت خوبصورت لکھتے ہیں. ابوالعلا مودودی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بہت سی اسکالرز ہیں، سنی بھی ہیں، غیر سنی بھی ہیں، اردو بھی ہیں، اردو میں لکھنے والے بھی ہیں، عربی میں لکھنے والے بھی ہیں. بہت سے لوگ ہیں. علامہ صابونی کا قلم بہت خوبصورت قلم ہے. حضرت محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں عربی میں بہت خوبصورت کتابیں ہیں. تو کتابوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کتاب کا نام لیں. بہت سی کتابیں ہیں اور اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. ایک الگ سے مستقل پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہے کہ کتابیں کون سی اچھی ہیں. وہ کتابیں ایک بڑی دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جس میں انسان کو بہت سکون ملتا ہے، بہت راحت ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی، جب کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دلائل الخیرات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دلائل الخیرات کتابوں کی دنیا میں ایک منفرد کتاب ہے. اس کتاب کو بہت پڑھا جاتا ہے اور اس کو بہت عقیدت سے پڑھا جاتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر علم کے طور پر ہے تو وہ بخاری اور مسلم ہے، اور ورد کے طور پر اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے قرآن مجید کے بعد تو وہ دلائل الخیرات ہے. بہت خوبصورت کتاب، ہر عاشق رسول کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی، بشائر الخیرات کے جو ہم نے لیکچر سیریز شروع کیے ہیں، تو آپ بشائر الخیرات کے بارے میں کچھ بریف اس کے بارے میں ایکسپلین کریں، اور اس کے جو لیکچر سیریز ہم نے ریکارڈ کی ہے وہ کب سے انشاءاللہ اپنے چینل پر پبلش ہوں گے، اس کے بھی بارے میں کچھ بتائیں. بشائر الخیرات بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بشائر کہتے ہیں خوشخبریاں، بشائر الخیرات یعنی اچھی باتوں کی، اچھے اعمال کی خوشخبریاں. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے
اس میں لوگوں کے اندر اچھی کوالٹیز پیدا کرنے کی نیت سے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے جن آیتوں کے پڑھنے اور جن آیتوں میں غور کرنے کے بعد انسان کی بری عادتیں ختم ہو جائیں، انسان کے اندر اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں۔ ان اچھی خوبصورت عادتوں کو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے درود کے پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، بشائر الخیرات۔ اگر کوئی بندہ سمجھ کر پڑھے تو خود بخود اس کی بری عادتیں زائل ہونے لگیں گی، اچھی کوالٹیز اس کے اندر پیدا ہونے لگیں گی۔ اس میں ایمان بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اور پچھلے عمل بھی ہے، اور اس کے بعد پھر الرجوع الی اللہ، ایسے پھر اور توبہ، اس قسم کے مضامین آنے والے ہیں۔ تو بہت خوبصورت سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خواجہ گلشن، مسجد خواجہ گلشن میں اس عنوان پر انوگرل کے علاوہ 3 لیکچرز ہمارے ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور 20 لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ، 20-25 اور لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ ہے، بہت جلد انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب کے چینل پر بشائر الخیرات کے لیکچرز ریکارڈڈ جو لیکچرز ہیں وہ اپلوڈ ہوں گے، اور اس کو پھر تحریری شکل دے کر ایک کتاب کی شکل میں دی قرآن اکیڈمی کا ارادہ ہے کہ اس کو چھاپا جائے۔ اس میں آپ کا بڑا تعاون ہے ماشاءاللہ، ٹیم کے دیگر افراد کے ساتھ آپ کی بڑی جستجو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ سیدی، کچھ پرسنل کویشچنس جو کئی حضرات انسٹاگرام اور فیس بک پہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے ملاقات کرنا چاہے تو وہ کیسے ملیں، اور دوسری چیز جو تھوڑا سا پرسنل مجھے لگا کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے، کیونکہ ہم نے عموماً دیکھا ہے آپ جب بھی کوئی دعوت میں ہم آپ کے ساتھ رہے آپ مختصر جو ہے کھاتے ہیں، اور تو لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے۔ آپ نے 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھ سے ملاقات کا سلسلہ کیسے ہو، تو میں پچھلے 2-3 مہینوں سے مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں مل پا رہا ہوں، ورنہ ہر چہارشنبے کو میں دی قرآن اکیڈمی کے آفس پر اویلیبل ہوتا ہوں 4 بجے سے 6 بجے تک۔ تو اس دوران ضرور تشریف لا سکتے ہیں۔ اکیڈمی کے نوجوانوں کے نمبر اویلیبل ہے، فون کر کے آپ تشریف لا لیں تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اس طرح ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور جب بھی میں حیدرآباد میں موجود نہیں رہتا، فوٹو نہیں شیئر ہوتی، جب بھی میں موجود رہتا ہوں ایک فوٹو کے ذریعے، ایک پوسٹ کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ مجھ سے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اس طرح میری ملاقات لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ فوڈ کی جہاں تک بات ہے، کون سا کھانا مجھے پسند ہے، تو کھانے میں بھی جس طرح کتابوں کی باتیں ہیں، کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ مجھے بیسیکلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مچھلی ہو، مچھلی مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی جو فوڈ ہوتا ہے وہ میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مغلائی بھی بہت اچھا ہوتا ہے، مغلائی کا انکار نہیں ہے، حیدرآبادی بریانی کا کوئی جواب نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عربی جو کھانے ہوتے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدی، جو آپ کے قریبی ہے، جو اکیڈمی ممبرس ہیں، وہ تو جانتے ہیں آپ کے فٹنس کے بارے میں الحمدللہ، اور جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور جو آپ ڈیلی بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، تو کئی نوجوان کا کوشچن تھا کہ آپ کا جو فٹنس کا اسکیڈیول ہے اس کے لیے آپ آپ کے کیا روٹین ہے؟ فٹنس کے لیے جو کام، میں خود فٹ نہیں ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں خود میرا ویٹ آئیڈیل ویٹ نہیں ہے، میرا تقریباً 10-12 کلو آئیڈیل ویٹ سے زیادہ میرا ویٹ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جلسوں کی وجہ سے جو روٹین ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پاتا، راتوں کی نیند بہت سی مرتبہ قربان کرنی پڑتی ہے، اور میں اس سے خوش ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے راتوں کی نیند مجھے قربان کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال فٹنس کے لیے ضروری کیا ہے تو تمام دنیا جانتی ہے۔ ایک تو اس کے لیے اچھی نیند ضروری ہے، اس کے لیے اچھی غذا ضروری ہے، پھر اس کے علاوہ روزانہ اپنی زندگی سے کچھ لمحات ایکسرسائز کے لیے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایکسرسائز کی بھی پھر وہ 2-3 قسمیں ہیں، ایک تو کارڈیو ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر آپ بیمار ہو جائیں گے اور پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے، ہر فرد کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ حماقت کر رہا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو روزانہ 40 سے 50 منٹ، 1 گھنٹہ ضرور نکالنا چاہیے، اور میں بھی روزانہ نکالتا ہوں۔ پچھلے 2 سال سے مسلسل میں بیڈمنٹن کھیلتا رہا ہوں۔ پچھلے 2 مہینے سے جلسوں کی کثرت کی وجہ سے میں جا نہیں پایا، ورنہ میں پابندی سے بیڈمنٹن کھیلتا رہا، اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں، اور اس سے فٹنس بھی فٹنس یہ جو اسپورٹس ہیں یا جو ایکسرسائز ہے، اس کا صرف فزیکل فائدہ نہیں ہوتا، مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور پیس آف مائنڈ کے لیے بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ فزیکل ایکسرسائز جو ہے اس سے پورا انسان کے 24 گھنٹے کے لیے انسان فریش ہو جاتا ہے اور
انرجیٹک فیل کرتا ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے، ہر بندے کو کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی کچھ کوشچنس لاسٹ تھوڑے رہ گئے ہیں. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلا عمرہ کب کیا، اور بغداد شریف اور مدینہ پاک مکہ مکرمہ کے علاوہ دیگر آپ کے کون سے کنٹریز میں آپ کے دورے ہوئے؟ میں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ عمرے کی پہلی میری حاضری 2009 میں ہوئی، اپنے والدین کریمین کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد پھر مسلسل اللہ اور اس کے رسول نے یاد فرمایا اور میں مسلسل جاتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرماتا رہتا ہے. مسلسل حاضریاں ہیں، یہ محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. بغداد شریف کی میری پہلی حاضری 2013 میں ہوئی. اس کے بعد بغداد شریف کی بھی مسلسل 10-12 حاضریاں اللہ تعالیٰ نے کروائیں، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے. بغداد شریف بھی میں گیا. دبئی کا بھی میرا پچھلے سال دورہ ہوا. وہاں کے ایک نوجوان ہیں منور قادری، انہوں نے دعوت دی ان کی پوری ٹیم کی جانب سے. وہاں جانے، وہاں لیکچرز دینے کا بھی مجھے موقع ملا. نوجوانوں سے ملنے، لوگوں کا پیار، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر لوگ محبت سے نوازیں گے. قطر میں گیا، عراق میں بہت مرتبہ گیا، ایران مجھے جانے کا موقع ملا. یہ چند کنٹریز ہیں. اب بہت جلد اللہ نے اگر چاہا تو، اگر قسمت میں لکھا ہے تو پھر فلسطین کی بھی اگر اللہ نے چاہا تو حاضری ہے. تو انشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے سفر کرنا، اور تقریر کے سلسلے میں بھی مجھے مسلسل سفر کرتے رہنا پڑتا ہے. سفر کا ایک بنیادی فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، اپنی کتابوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے. بہت انجوائے کرتا ہوں میں سفر کو. اور میں اپنی پوری جرنی میں نکاح ہو جانے کے بعد یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ انسان تقریروں کو بھی وقت دے، فیملی کو بھی وقت دے. تو میری جو اہلیہ ہیں ان کا بڑا رول ہے، ان کا بڑا ساتھ ہے. بچوں کو، تینوں بچوں کو سنبھالنا، پھر ہمارے ساتھ پیر بھائیوں کا بھی بڑا ساتھ ہے. وہ لوگ آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں. بہرحال ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے دینی کاموں میں. اگر ان کا تعاون نہیں ہوتا تو نہ میں اس قدر سفر کر پاتا، نہ میری بات اس قدر لوگوں تک پہنچ پاتی. سوشل میڈیا کے لیے، پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ کے لیے، بیانات کی ریکارڈ کرنے کے لیے، تقریریں کرنے کے لیے، تقریروں کی تیاری کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ کی اہلیہ کا، آپ کا مددگار ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو وہ ان کا بڑا تعاون ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ. سیدی آپ کی زندگی کا اگر مقصد آپ یوں چاہیں کہ اس کو ایک جملے میں بیان کریں تو وہ کیا ہوگا؟ اور آج کے لیے خصوصی، آج کے لیے ہمارا، آج اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے لیے اہم جو ہے نصیحتیں کیا ہیں اور دعا کیا ہے آپ کی؟ پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ ایک جملے میں اگر زندگی کا مقصد اگر آپ پوچھیں تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ایمان کی موت نصیب ہو جائے. یہ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں، غوث اعظم دستگیر کی توجہات حاصل ہو جائے. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ پیغام کیا ہے نوجوانوں کے لیے. نوجوانوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ کی اپنی زندگی ہے، اس کو اپنے ساتھ ساتھ، اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سرکار کی امت کی ترقی کے بھی خواب دیکھیں. جو اپنے لیے جیتا ہے وہ مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ دیگر لوگوں کی فکر کرتا ہے، دیگر لوگوں کا خیال کرتا ہے، اور دیگر کو کچھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کو مرنے نہیں دیتا. اس کا ذکر تا قیام قیامت باقی رہ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ، اپنے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ سرکار کی امت کی فکر کرنے لگ جائیں، سرکار کے دین کی خدمت کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ کا نام زندہ جاوید بن جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور دی قرآن اکیڈمی آپ کا اس کام کے لیے استقبال کرتی ہے. جو بھی بندہ دی قرآن اکیڈمی کا حصہ بننا چاہے دین کی خدمت کے لیے، اس کا موسٹ ویلکم ہے. وہ جب چاہے آئے، دی قرآن اکیڈمی کا حصہ بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی آپ کے علمی، تعلیمی، روحانی اور قیمتی نصیحتوں نے ہمارا بے شک دلوں کو منور کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. اور ہماری طرف سے اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. آپ نے وقت نکالا، آپ نے پلان کیا، آپ نے ڈی ایمس لیے، آپ نے ٹیم کے ساتھ وقت گزارا، کوشچنس تیار کیے. اور میں یہ کہوں گا کہ اتنی باتیں کرنے کے باوجود بھی مجھے دکھ رہا ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جو مجھے پھر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر چند اور سوالات کے ساتھ انشاءاللہ ایک اور نشست بھی ہم کریں گے، چونکہ بہت باتیں ہیں جن پر ابھی غور کرنا باقی رہ گیا. بہت سے کوشچنس ہیں جن کو بھی ایڈریس کرنا باقی رہ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ باتیں کور ہو گئی چونکہ نوجوانوں نے سوالات کیے. بہرحال ان ساری چیزوں کے پلان کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں. دی قرآن اکیڈمی کے وہ نوجوان جو پیجز سنبھالتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، ان کا ممنون ہوں. اور دی قرآن اکیڈمی کے بنانے میں اور اس کے آغاز میں جن لوگوں نے میرا تعاون کیا ان کا ممنون ہوں. اور دی قرآن اکیڈمی کے سارے احباب کا.
اور پھر آپ تمام کا کہ آپ حضرات نے اس موضوع پر اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا. جزاکم اللہ خیر سیدی. میں تمام دی قرآن اکیڈمی کی طرف سے آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے گناہ و مصروفیات کے بعد بھی اس نشست کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا. آج کا پوڈ کاسٹ اتنا ہی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ایک دوسرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے سیدی ترجمان قادریت کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.